بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنے والے تمام حضرات کو آنے والے تمام حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں اور آپ کا ویلکم کرتا ہوں. آپ نے اپنا وقت نکالا, اللہ رب العزت کے یہاں یہ وقت انشاءاللہ قبول ہو جائے. ہمارے درمیان میں جو شخصیت موجود ہے وہ پاکستان کی معروف اور مشہور شخصیت ہے اور جامعۃ الرشید میں دارالفتہ میں یہ کام کر رہے ہیں. اور ماشاءاللہ ان کی تگ و دو اور محنت اور مشقت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو بہت بڑا بلند مقام نصیب فرمایا ہے. تقریباً دنیا کے کونے کونے میں ان کی کلپس وغیرہ سنی جاتی ہے. اللہ رب العزت نے بہت نوازا ہے. ہمارے لیے بہت بڑا خوشی کا موقع ہے کہ آج وہ شخصیت ہمارے درمیان میں موجود ہے اور انشاءاللہ کچھ دنوں تک ہمارے درمیان میں موجود رہے گی. جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ جو ہے ہم ان سے استفادہ کریں. میں زیادہ دیر تک حائل نہ ہوتے ہوئے میں حضرت مفتی طارق مسعود صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ ہماری جو ہے سونارا برادری ہے اور ماشاءاللہ یہ انڈیا تک سے تعلق رکھنے والی ایک برادری ہے اور اللہ رب العزت نے ان کو بھی نوازا ہے. تو میں زیادہ دیر تک حائل نہ ہوتے ہوئے سب سے پہلے اس مجلس کا آغاز کرنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے آواز دیتا ہوں. ابو بکر ابن عبد المجید کو وہ تشریف لائے اور قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. صدق الله. جزاک اللہ خیرا بارک اللہ فی علمکم. اب میں حضرت مفتی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ مسند صدارت کے اوپر جلوہ افروز ہو کر اپنے مواعظ حسنہ سے ہم تمام کو مستفیض فرمائیں. یہ ہاتھ میں پکڑا دیں.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن كنتم في شك إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. ان بھائی نے میرا تعارف یہ کروایا کہ اللہ کی طرف سے بہت بلند مرتبے پر قائم ہے. کسی کا ایسا تعارف جائز نہیں ہے, غلطی ہو گئی ہوگی اس زبان سے. اللہ کی نظر میں کون بلند ہے یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا. تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کی نظر میں اتنا اونچا مقام, محلے کی سطح پہ اتنے اونچے ہیں, فلاں عہدے میں اتنے اونچے ہیں, یہاں تک تو ٹھیک ہے, 17 گریڈ کے ہیں, 18ویں گریڈ کے ہیں, 22ویں گریڈ کے ہیں. لیکن یہ دعویٰ کہ اللہ کی نظر میں بہت اونچا مقام ہے, یہ تھوڑا مشکل دعویٰ ہے. یہ قیامت نہیں پتہ چلے گا کہ اللہ کی نظر میں کس کا کیسا مقام ہے. جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا سا اگر وہ اس طرح سے بیٹھ جائیں کہ مجھے وہ نظر آئے, کیونکہ جب بات ہوتی ہے نا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تو اس بات کا اثر پڑتا ہے. اور پیچھے کچھ لوگ موبائل سے بھی لگے ہوئے ہیں. دیکھیں اتنا سفر کر کے میں بھی آیا, یہاں لوگوں نے بلایا, اس پہ وسائل بھی خرچ ہوتے ہیں, وقت بھی خرچ ہوتا ہے. تو اب بھی اگر بات میں نہ کروں یا میں کروں مگر آپ نہ سنیں تو وہ سارے وسائل اور اوقات پھر ضائع ہو جاتے ہیں. قربانی جو ہے نا, قربانی اس کی تو ہر ایک قدر کرتا ہے. ابھی ایک صاحب نے واقعہ سنایا, ہم سفر میں تھے ازبکستان کے. ایک انگریز کو پاکستان کے ایک گاؤں سے, دیہات سے گئے ہوئے شخص نے وہاں تبلیغ کی, وہ مسلمان ہو گیا. وہ گاؤں کا جو شخص تھا وہ تبلیغی جماعت میں نکلا تھا. اب تبلیغ والے غیر مسلم کو دعوت تو نہیں دیتے, لیکن شاید کوئی بات چیت ہو گئی ہوگی آپس میں. تو جب وہ انگریز مسلمان ہوا تو وہاں ایک اور شخص بھی تھا, کوئی عرب تھے. وہ عرب میں ماشاءاللہ پرہیزگار لوگ بھی ہیں اور کچھ ایسے ذرا دین پہ کمزور ہیں, ہر طرح کے لوگ ہیں جیسے ہمارے ہاں. تو اس عرب نے اس کو سمجھایا کہ کچھ اپنی طرف کھینچا اس کو. وہ انگریز اسی دیہاتی کے ساتھ لگا ہوا. اس عرب نے کہا کہ میں تمہیں ادھر لے کے جا رہا ہوں, تم بار بار اس کا ذکر کرتے ہو. تو اس انگریز نے کہا کہ تم جو مجھے دین کی تبلیغ کر رہے ہو اس میں تمہارا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوا, اور وہ اللہ کی راہ میں نکلا تھا اپنی بھینس بیچ کر آیا. وہ بیچارہ گاؤں میں اپنی بھینس بیچ کر اللہ کی راہ میں نکلا. تو دنیا میں اللہ کے ہاں بھی قربانی کی قدر ہے اور مخلوق بھی کس کی قدر کرتی ہے. بولنا پڑے گا آپ سب حضرات کو. ہاں, تو اس لیے دیکھو ان لوگوں نے بھی قربانی دی ہے, اتنی دور سے مجھے بلایا, ٹوٹی پھوٹی شاید ہم نے بھی دی ہو قربانی. تو اب اگر بات سنیں گے نہیں شوق سے, غور سے, توجہ ادھر نہیں ہوگی, موبائل میں لگے رہیں گے تو یہ سب قربانی ضائع جائے گی. پھر اس لیے خوب توجہ کے ساتھ کچھ باتیں سنیں. اللہ مجھے بھی صحیح طرح سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی. زیادہ فلسفیانہ باتیں نہیں ہوگی, بالکل صاف ستھری سیدھی سادی, کوئی زیادہ ٹیکنیکل. انہوں نے تو تعارف بھی مرزا غالب کی زبان میں کروایا نا. مرزا غالب کی روح خوش ہو گئی ہوگی. صدارت مجلس پتہ نہیں صدرتی سنبھالیں, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا سنبھالیں. وہ میں اکثر ایسے موقع پہ کہتا ہوں, ایک حکیم صاحب گئے, ایک آدمی حکیم صاحب کے پاس آیا, وہ کہیں مرزا غالب کا شاگرد تھا, اور آ کے کہنے لگا کہ حکیم صاحب خطوطان معدہ میں کچھ حالات خانہ جنگی سی ہو رہی ہے. تو حکیم صاحب نے کہا بھائی کون سے ملک میں جنگ ہو رہی ہے؟ شام کا تو سنا تھا.
عراق کا بھی سنا تھا، کوئی نیا ملک ہے، تو کہتا ہے بھائی خطوطان میدہ میں حالات خانہ جنگی ہو رہی ہے. جب 2-3 دفعہ بولا حکیم صاحب کی سمجھ میں نہیں آیا تو پیٹ کی طرف اشارہ کر کے میدہ کہتے ہیں پیٹ کو، خطوطان اس کی آنتیں. تو حکیم صاحب نے کہا کم وقت یہ بول رہا پیٹ میں درد ہو رہا ہے. تو میں کوئی زیادہ لمبی چوڑی فلسفیانہ بات نہیں کروں گا، چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طرح سے بات کہنے کی، آپ کو سننے کی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور خواتین بھی بڑی تعداد میں ہیں جو بیان سن رہی ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ بالکل خاموشی کے ساتھ توجہ بیان کی طرف رکھیں. دیکھیں یہاں جب میں آیا تو یہاں جو میری ملاقات ہوئی، جو ایئرپورٹ مجھے لینے کے لیے آئے، تو میں نے ایئرپورٹ پہ ہی ان سے تعارف شروع کر دیا کہ تنزانیہ کیسا ملک ہے، یہاں کیا ہے، کتنے فیصد مسلمان ہیں. ایک شوق ہوتا ہے نا انسان کو معلومات کا. تو انہوں نے کہا بھائی یہاں 50% مسلمان ہیں، 40% عیسائی ہیں اور 10% دوسرے مذاہب ہیں. تو خلاصہ یہ نکلا کہ 50% مسلمان ہیں اور 50% غیر مسلم ہیں. یہی نکلا نا خلاصہ. تو جو 50% مسلمان ہیں ان میں سے کچھ لوگ ابھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سامنے. تو ہم جو دیکھیں جب کہا جاتا ہے کہ 40% عیسائی، اتنے فیصد ہندو، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عیسائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو عیسائی گھرانے میں پیدا ہو گیا، کبھی کبھار چرچ چلا گیا، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا اس نے، اور 25 دسمبر کو اس نے کرسمس منا لی. اس کے علاوہ کوئی اور مطلب، جملہ مکمل کرنا پڑے گا بھائی، اس سے زیادہ کچھ اور مطلب نہیں ہوتا، بس یہی ہے. کسی عیسائی سے پوچھیں کہ بھئی تم کرسچن ہو تو کیا کرتے ہو، تم کرسچن ہونے کا تمہیں کیا فائدہ یا کیا نقصان؟ وہ کہے گا بھئی فائدے نقصانات کا تو مجھے پتہ نہیں، میں کرسچن ہوں لہذا میں مسیح علیہ السلام کو گاڈ مانتا ہوں، اللہ کا بیٹا مانتا ہوں. اور کیا کرتے ہو؟ بھائی میں اتوار کو کبھی کبھار چرچ چلا جاتا ہوں اور کرسمس مناتا ہوں. 2-3 کام اور کر لیتا ہوں، بس مذہب ختم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہندو اور بھی ہیں یہاں پر، ہندو سے پوچھیں بھائی تم ہندو ہو، ان 10% لوگوں میں شامل ہو جو یہاں ہندو بھی ہیں جن میں، تو تم کیا مطلب ہندو ہونے کا، تم کیا کرتے ہو؟ پہلے بھائی ہندو ہیں، گھر میں ہم نے کچھ پتھروں کے بت رکھے ہوئے، کبھی کبھار ان سے سلام دعا کر لیتے ہیں، ہیلو ہائی کر لیتے ہیں، کوئی مٹھائی رکھ دی شام کو اٹھا لی ان کے سامنے سے. اور کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے ہماری کہ 7 جنم ہیں، تو پہلا جنم چل رہا ہے ابھی، کوشش ہے کہ اگلا جنم اس سے اچھا ہو. اور یہ بھی ان کو یقین نہیں ہے کہ 7 جنم ہے بھی کہ نہیں ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یقین نہیں ہے کیونکہ اس پہ کوئی دلائل نہیں ہے. سکھوں سے پوچھیں تو چند ایک چیزیں ہیں. تو اس غلط فہمی میں مسلمان بھی آ گیا ہے. جب مسلمان سے پوچھا جائے کہ تم کیوں مسلمان ہو تو وہ کہتا ہے ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بھئی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. تو بھئی اب اس سے فائدہ کیا ہوا تمہیں؟ تو اکثر مسلمان کہتے ہیں کوئی فائدہ نقصان کیا. جب کوئی پوچھتا ہے کہ تمہارا مذہب کیا ہے تو ہم کہتے ہیں اسلام ہے. جمعے کے دن نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں، نہانے دھونے کا اس بہانے موقع مل جاتا ہے. سب جا رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی ٹرائی کر لیتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ نماز پڑھ لیتے ہیں اور زندگی میں ایک آدھ مرتبہ اللہ نے پیسہ دیا ہو تو حج بھی کر لیتے ہیں. خوشی ہوتی ہے شاید آخرت میں اگر کوئی قبر ہوئی، کوئی عذاب ہوا تو شاید بچت ہو جائے. تو جو مسلمان کی حالت اس وقت ہے اکثریت کی، وہ ایک روایتی مسلمان ہے. روایتی تو سمجھتے ہیں نا، یعنی چونکہ ہمارے ابا دادا چونکہ مسلمان تھے اس لیے ہم بھی کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. کلچر میں اگر پردہ ہے تو ہمارے ہاں بھی پردہ ہے، اگر کلچر میں پردہ نہیں ہے تو ہمارے ہاں بھی پردہ نہیں.
وہی عورتیں جو یہاں اسکارف لیتی ہیں جب یورپ میں جاتی ہیں تو ان کے سروں سے اسکارف اتر جاتا ہے، کیونکہ وہاں کا کلچر پردے کا نہیں ہے۔ تو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ مسلمان کا مطلب وہ نہیں ہے جو عیسائیت یا ہندو کا مطلب ہے۔ مسلمان بالکل ایک ڈیفرنٹ قوم ہے، بالکل ایک الگ قوم ہے، جس کے نظریات، جس کے کانسیپٹ دوسری قوموں سے بالکل 180 ڈگری پر چینج ہیں۔ بہت مشکل ہے سمجھانا۔ دیکھو ہماری جو سمت ہے، اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ زندگی ایک سفر ہے نا جو ہم نے بھی کاٹنا ہے اور غیر مسلموں نے بھی کاٹنا ہے۔ یہ سفر ہم سب طے کر رہے ہیں نا قبر کی طرف۔ تو ہماری جو سمت ہے جو قرآن نے ہمیں بتائی ہے وہ غیر مسلم سے بالکل اپوزٹ ہے، بالکل مختلف ہے۔ اگر ہماری زندگی غیر مسلم سے بالکل مختلف نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم مسلمان بولے نا بھائی نہیں ہے۔ شاید میں سمجھا نہیں پا رہا اپنی بات، تو ہم مسلمان نہیں ہیں۔ پھر سب سے بڑا فرق ہمارے اور غیر مسلم میں کیا ہے، جہاں سے راستے الگ الگ ہو جاتے ہیں، وہ فرق یہ ہے، قرآن مجید کہتا ہے بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون۔ فرمایا یہ لوگ آخرت کے بارے میں ان لوگوں کو علم ہی نہیں ہے کہ آخرت بھی ہوگی، مرنے کے بعد زندگی بھی ہوگی، ان کو علم ہی نہیں ہے۔ آگے فرمایا نہ بلکہ ان کو علم تو ہے مگر شک ہے، یقین نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا نہیں، ان کو آخرت کا یقین ہے مگر جان بوجھ کر اندھے بنے ہوئے ہیں، آخرت کے بارے میں سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ اللہ نے غیر مسلم کی حالت کو بیان کیا کہ یہ موت کے بعد کی زندگی سے آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے اور اس بارے میں سوچنے کے لیے تیار، ذرا اونچی آواز سے بول دیں گے نا، نہیں ہے سوچنے کے لیے تیار۔ تو پتہ چلا کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے، جو آخرت کے معاملے میں اندھا نہیں بنا اور اس کے بارے میں سوچنے کے لیے، دیکھو جملہ نہیں مکمل کر رہے آپ لوگ، صرف دھیان، پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے سو جاتے ہیں لوگ، کرایہ ضائع ہو جائے گا۔ تو جن لوگوں نے مجھے بلایا ان کا کرایہ ضائع، میرا وقت ضائع ہوگا اور ان کا کرایہ ضائع ہوگا، اس لیے بولنا پڑے گا آپ کو۔ دیکھو بھائی، تو یہ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ نے، میں دوبارہ سے اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں۔ کافر کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، فرمایا آخرت کے بارے میں بیچاروں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ پہلے گویا اللہ نے ایک انداز ہے نا بلاغت کا، دیکھو جب آپ کسی مجرم کو پکڑتے ہو تو پہلے تو یعنی اس کو کہتے ہیں ترقی من الادنی الی الاعلی، پہلے اس کے جرم کو تھوڑا ہلکا کر کے پھر تھوڑا اور بھاری کر کے پھر اصل بتاتے ہو کہ یہ ہے کیا۔ تو یہ بلاغت کا طریقہ ہوتا ہے، کسی بات کو لوگوں کے دلوں میں اتارنے کا ایک طریقہ ہے۔ قرآن چونکہ بلاغت کی کتاب ہے نا، تو قرآن نے بھی وہ چیزیں جو لوگوں کے عرف اور عام محاوروں میں استعمال ہوتی ہیں، قرآن نے بھی اسی انداز میں انسانوں سے کلام کیا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، جو غیر مسلم ہے نا اس بیچارے کو آخرت کا پتہ ہی نہیں ہے، کچھ علم ہی نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا بل نہ اتنے بھی معصوم نہیں ہے، اتنے بھی سیدھے۔ بل عربی میں استعمال ہوتا ہے جیسے اردو میں بلکہ اور انگلش میں بٹ، انگلش میں بٹ ہوتا ہے نا، تو بٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی پچھلی بات سے آپ رجوع کر رہے ہو، اس پہ ایک اشکال وارد کر رہے ہو۔ جیسے آپ کسی کو کہتے ہو کہ بھائی آپ ہمارے گھر آؤ، ہم آپ کی دعوت کرنے والے ہیں، بٹ جب وہ بٹ کہے گا ایک دم آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے، یار بٹ کا کیا، ابھی تو بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہے تھے، ہمارے گھر آؤ دعوت ہو گئی۔ تو بٹ کے بعد آپ کوئی ایسی بات کہنے والے ہوتے ہو جو پچھلی بات سے تھوڑا سا اس میں رجوع ہوتا ہے، کیا خیال ہے؟ تو آپ کے کان کھڑے ہوتے ہیں۔ بٹ یہ کہ بھائی ٹریفک کا رش بہت ہو گئی، پہلے بتا دیں۔ بٹ آپ
کو ٹائم کی پابندی, اگر 1 منٹ بھی لیٹ ہو گئے تو دعوت کینسل, تو کچھ خطرناک بات آگے آ رہی ہوتی ہے. تو اللہ نے فرمایا بل ادارک علمہم فی الآخرہ, آخرت کے بارے میں ان بیچاروں کو علم پتہ ہی نہیں, کچھ بتانے والا گویا آیا ہی نہیں ہے, جس نے سمجھایا ہی نہیں, کچھ پتہ ہی نہیں. یہ تو یہی سوچتے ہیں کہ جب مر گئے مٹی ہو کے ہڈیاں گل سڑ کے ختم تو زندگی ختم, تو ظاہر ہے ظاہر میں تو یہی نظر آتا ہے. تو اب جب آخرت کا ہی نہیں پتا تو دنیا میں تو آپ کو معلوم ہے کہ نتیجہ نہیں نکلتا. بھائی آپ اگر سچ بولو تو پیسے ملتے ہیں دنیا میں, اچھے کام کا دنیا میں بدلہ ملتا ہے, اکثر نہیں ملتا, کبھی کبھار مل جاتا ہے لیکن زیادہ تر بولے نا بھائی نہیں ملتا. اگر آخرت کا یقین نہ ہو انسان کو تو وہ اچھے کاموں کے لیے تیار نہیں ہوگا, قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. وہ بوڑھے ماں باپ کو گھر میں رکھ کے ان کی خدمت میں فخر محسوس بولے نا بھائی نہیں, وہ کہے گا یار ایک ٹینشن میں پڑ گیا میں. وہ رشتہ داری نہیں جوڑے گا کبھی بھی, وہ بیمار اور معذور رشتہ دار کو بوجھ سمجھے گا. اگر میرے پاس فون آتے ہیں کہ ایک بچہ معذور پیدا ہو گیا, کیا کریں؟ بھائی صبر کرو, اس کی خدمت کرو. ایسے فون آتے ہیں کہ مائیں فون کرتی ہے کہ ڈاکٹر نے بتایا ہے پیٹ میں بچہ معذور ہے, اس کو ضائع کرا دو. اگر جان پڑ گئی بچے میں 4 مہینے کا ہو گیا تو اس کو ضائع بولے نا بھائی, وہ تو انسان بن گیا نا. وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو معذور پیدا ہوگا تو پوری زندگی کی ٹینشن ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں اگر بچہ پیدا ہوا معذور تو کیا اس کو اس لیے سے قتل کر سکتے ہیں کہ لگڑا پیدا ہو گیا, اللہ پیدا ہو گیا تو مار سکتے ہیں کیا؟ بھائی بولنا پڑے گا, دیکھو نہیں مار سکتے. جب وہ ماں کے پیٹ میں زندگی پڑ گئی, جان پڑ گئی, تو وہ بھی انسان ہے. تو جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں وہ صبر کریں گے, کوئی بات نہیں بھئی یہ کہ اللہ کی مخلوق ہے تو پالو اس کو, اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, اللہ آخرت میں اس کا بدلہ دے گا, اس کا بدلہ تو اللہ آخرت میں بدلہ دے گا. لیکن آخرت میں کا یقین نہیں ہے تو لوگ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو عیدی سینٹر میں جمع کرا دیتے, بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیں گے, بیوی کو نفسیاتی ہسپتال میں جمع کرا کے. میں نے دیکھا ہے کسی کی زوجہ ذہنی طور پر تھوڑی ہوئی تو بجائے اس کے گھر میں رکھ کے اس کا علاج کرو فوراً جان چھڑاتے ہیں اس سے. تو یہ جو انسان کی زندگی ہے اگر آخرت کا یقین نہ ہو تو انسان پورا نیک بننے کے لیے تیار تھوڑا تھوڑا بن جاتا ہے. تھوڑا تھوڑا تو سب ہے دنیا میں, پورا نہیں چلے گا, پورا انسان نہیں بنے گا. کیوں نہیں بنتا؟ اس لیے کہ ہم جب اچھا کام کرتے ہیں تو ہمیں اس کا بدلہ دنیا میں اکثر نہیں ملتا. بوڑھے ماں باپ کی خدمت کا دنیا میں بدلہ ملتا ہوا نظر اگر ملتا بھی ہے تو وہ اس طریقے سے اللہ دیتا ہے. اگر کیا ملتا تو ہے لیکن وہ اس طرح سے ملتا ہے کہ اس کا یعنی وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ ابا کی وجہ سے تنخواہ بڑھی ہے. بھائی وہ تو ایمان لانا پڑتا ہے نا اللہ پہ, نظر تھوڑی آ رہا ہوتا ہے. تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ بل ادارک علمہم فی الآخرہ, آخرت کے بارے میں ان کو سرے سے علم ہے ہی نہیں, اس لیے پورے سیدھے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے, پورے نیک بننے کے لیے تیار نہیں ہے. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا بل ہم فی شک منہا, اصل بات یہ ہے بلکہ آگے نا بٹ ہے بھائی, وہ بٹ کا میں نے مثال دی نا ابھی, اللہ فرماتے ہیں نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان کو تھوڑا تھوڑا تردد ہے, اور جس کو شک ہوتا ہے وہ پورے طور پر عمل نہیں کرتا. دیکھو آپ نے میٹرک کا امتحان دینا ہے, اگر آپ کو یقین ہے نا کہ اس کا رزلٹ اناؤنس ہوگا, لازمی رزلٹ نکلے گا اس کا, اور اگر میں اچھے نمبروں سے پاس ہوا تو میں ترقی کروں گا, فیل ہو گیا تو میں ناکام ہو جاؤں گا, تو آپ ایگزامینیشن ہال میں پرچہ حل کرنے کی کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟
لیکن اگر کوئی آپ کے کان میں آ کے بتا دے کہ بھائی پیپر کینسل بھی ہو سکتا ہے، تم پرچہ حل کرو گے نا تو پتہ نہیں کہ رزلٹ اناؤنس ہو یا نہ ہو، تو پھر آپ کے پرچہ حل کرنے میں جو پہلے جذبات تھے وہ جذبات، بولو بھائی، صرف جمعے کی نماز رہ جائے گی، عید کی نماز رہ جائے گی. مسلمان کا بھی یہ حال ہے، جمعہ ہو جائے گا، عید کی نماز، جو وہ بھی جن کو تھوڑا تھوڑا ہے آخرت کا کہ بھئی شاید جنت نکل آئے، شاید جہنم بھی ہو، تو تھوڑا سا کچھ اپنے پاس اعمال بھی رکھو. تو اللہ نے فرمایا بل ہم فی شک منہا، ایسا نہیں کہ بالکل ہی اندھے ہیں یعنی کچھ بھی نہیں پتا، بلکہ اصل بات یہ کہ تھوڑا تھوڑا ان کو تردد ہے. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا بل ہم منہا عمون، اصل بات یہ ہے کہ سب پتا ہے مگر جان کر اندھے بنے ہوئے ہیں. اندھا بننا اسے کہتے ہیں کہ ایک چیز آپ کو نگاہوں کے سامنے واضح طور پر نظر آ رہی ہو لیکن آپ اس سے آنکھیں بند کر دیں. کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں غیر مسلموں کو آخرت بالکل واضح نظر آتی ہے کہ ہوگی قیامت، لیکن انہوں نے آنکھیں اپنی بند کی ہوئی ہے. اب آپ اس پہ حیران ہو گئے کہ بھائی کہاں نظر آتی ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں جب میت کو ہم قبر میں دفن کرتے ہیں تو گل سڑ کے ختم ہو جاتی ہے نا میت. پولیس بلوانی پڑے گی مولوی صاحب، بات نہیں لوگ سمجھ رہے. بھائی جب قبر میں مردے کو دفناتے ہیں تو آخرت نظر آتی ہے؟ اللہ تو کہہ رہی ہے جان کر اندھے بنے ہوئے ہیں، ان کو نظر آ رہی ہے مگر جان کر آنکھیں بند کی ہوئی ہیں انہوں نے. جیسے کبوتر جب بلی کو دیکھتا ہے تو آنکھیں بند کر لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جیسے مجھے بلی نظر نہیں آ رہی تو بلی کو بھی میں نظر، اڑنے کا آپشن نہیں ہوتا نا جب کبوتر کے پاس، اور بلی بہت قریب ہوتی ہے تو کہتا ہے چلو انجوائے کرو تھوڑی دیر کے لیے، مرنا تو ہے. تو فرض کر لو کہ بلی سامنے نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو قبر آخرت نظر آ رہی ہے لیکن یہ اس سے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں اللہ کی اس بات پہ ایک اشکال کر رہا ہوں کہ آپ کو اشکال ہونا چاہیے کہ اللہ کہاں نظر آ رہی ہے؟ ہم تو میت کو دفناتے ہیں، قبر میں اس کو ٹیڑے کھا کے ختم کر دیتے ہیں، تو ہمیں تو کچھ نظر تو یہ آ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، آخرت نہیں ہے. اور اللہ کہہ رہے ہیں اتنا یقین ہے آخرت کا ان کو کہ جان کر اندھے بنے ہوئے ہیں. اعتراض پیدا ہوگا تو بات آگے چلے گی. بھائی سوال پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ سوال پیدا ہوتے ہیں اللہ کہاں اندھے بنے ہوئے ہیں؟ اندھا تو اس چیز سے بنتا ہے جو بالکل واضح ہو پھر بھی انسان کا انکار کرے تو یہ تو واضح نہیں ہے. ہم تو بلکہ اس کے الٹ واضح ہو رہا ہے. ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہم نے کتنے لوگوں کو زمین میں دفن کر دیا، تبھی غیر مسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ اوا آباؤنا الاولون اذا كنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عجیب باتیں کرتے ہو، بھلا ہم جب مٹی ہو کے ختم ہو جائیں گے اور زمین میں گل سڑ کے ختم ہو جائیں گے، ہم بھی اور ہزاروں سال تک جو ہمارے باپ دادا گزرے ہیں تو ائنا لمبعوثون، تو کیا دوبارہ زندہ ہوں گے؟ ہی ہاتا لما توعدون. ہی ہاتا کہتے ہیں ارے بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے. ہی ہاتھ کہتے ہیں عقل سے دور. ہی ہاتا قرآن کے الفاظ ہیں. مشرکین کہتے تھے ہی ہاتا لما توعدون، بہت دور ہے عقل سے. ساڑھی پنجابی میں کہتے ہیں نا ساڑھی عقل چ یہ بات نہیں آتی، یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی. تو عقل سے دور نہیں ہے، 2 دفعہ کہا کہ تو بالکل عقل میں نہیں آتی کہ جس چیز کا اے نبی آپ وعدہ کر رہے ہو کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، یہ تو عقل سے بالکل بعید ہے. ہم بھی اور ہمارے باپ دادا جو 1000 سال پہلے جن کی مٹی بھی ختم ہو چکی ہے، یہ ناممکن ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا. اصل بات یہ کہ صرف یہی زندگی ہے جس میں ہم پیدا بھی ہوتے ہیں اور مرتے بھی ہیں. وما یہلکنا الا الدہر. زمانے کے تصرفات ہیں کہ کچھ پیدا ہو رہے ہیں اور کچھ مر رہے ہیں. جیسے ٹرین جب آتی ہے نا نئی گاڑی اسٹیشن پہ، تو پرانی گاڑی آتی ہے تو نئی والی اسٹیشن چھوڑ کے نکل جاتی ہے. تو نئی نسل آ رہی ہے، پرانی والی جا رہی ہے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ان کو نظر سوار ہے مگر جان کر، بھائی اردو سمجھتے ہیں نا سب لوگ ماشاءاللہ، نظر سب کو سب کچھ آ رہا ہے مگر جان کر کیا بنے ہوئے ہیں؟
بڑی حیرت ہو رہی ہے آپ لوگ کو، پتہ نہیں ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. بھائی ایک طرف تو کچھ بھی عقل یعنی عقل میں نہیں آتا ہی، اور دوسری طرف اللہ کہہ رہے ہیں سب پتہ ہے، سب سمجھ میں آ رہا ہے. اصل بات یہ ہے کہ جب آپ اللہ نے جو قرآن میں دلائل دیے ہیں نا، ان دلائل کو غور کرو تو آپ کو یقین آئے گا کہ یہ انسان فنا ہونے کے لیے پیدا، بولو بھائی، نہیں، فنا ہونے کے لیے. اتنی عجیب مخلوق ختم ہونے کے لیے نہیں ہے، ختم ہونے کے لیے. کل میرا بیان تھا کراچی میں جمعے کا، بیان سے پہلے کسی نے مجھے فیس بک پہ ایک کلپ بھیجا. اس کلپ میں جو ایتھیس لوگ ہیں نا، جو اللہ کے منکر ہیں، جو اللہ کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، بہت سارے لوگوں کا انٹرویو تھا. اس میں ان سے پوچھا جا رہا تھا ایک ایک سے کہ بھائی آپ گاڈ کو کیوں نہیں، انگلش میں تھا وہ، کہ آپ خدا کو کیوں نہیں مانتے. تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ میرے پاس خدا کے وجود کی کوئی دلیل نہیں ہے. دوسرے سے پوچھا آپ خدا کو مانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں گاڈ کو نہیں مانتا، کوئی گاڈ نہیں ہے. یہ اذان ہو جائے پھر ہم انشاءاللہ. یہاں صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ نہیں ہوتا اذان سے پہلے ہے. ویسے میں پوری دنیا میں جہاں بھی گیا ہوں صرف اللہ اکبر سے اذان شروع ہوتی ہے. عجیب بات ہے. اس میں ہماری کیوں نہیں ہو رہی؟ کیا بات چل رہی تھی؟ میں کہاں تک پہنچ رہا؟ ہاں، وہ میں فیس بک پر وہ کلپ سنا رہا تھا کہ ایک ایتھیسٹ سے کئی سارے وہ لوگ تھے جو اللہ کے منکر تھے، ان سے سوال پوچھا گیا بھائی تم اللہ کو مانتے ہو؟ کوئی گاڈ ہے، کوئی خدا ہے جس نے کائنات کو بنایا؟ کہتا نہیں ہے. کیوں نہیں مانتے؟ اس نے کہا میرے پاس اللہ کے وجود کی کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے، نہ میں نے دیکھا اپنے آنکھوں سے، تو میں نے دیکھا نہیں. دوسرے سے پوچھا بھائی تم خدا کو مانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں نہیں مانتا، یہ کائنات خود سے وجود میں آئی ہے، ایک اتفاقی حادثہ تھا جس سے یہ کائنات وجود میں آئی. بھائی کیوں نہیں مانتے؟ دلیل کیا ہے؟ کہہ رہے بھائی میرے پاس اللہ کے وجود کی کوئی دلیل، بولے بھائی نہیں. تیسرے سے پوچھا تم اللہ کو مانتے ہو، گاڈ کو مانتے ہو، خدا کو مانتے ہو، کسی نے اس کائنات کو بنایا یہ مانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ میرے پاس اللہ کے وجود کی کوئی دلیل. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں. تو آخر میں اس نے 10-15 لوگوں سے انٹرویو لینے کے بعد نا، پھر اس نے جو ڈی این اے ہے نا، ہمارا ڈی این اے، اس کو سمجھانے کے لیے ایک کتاب سامنے رکھی. اس کتاب میں کچھ تحریریں تھیں، کچھ تصویریں تھیں. تو ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ جو کتاب کی تصویریں ہیں اور یہ جو الفاظ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، یہ کتاب کسی نے لکھی ہے؟ اس کا کوئی بنانے والا ہے، کوئی رائٹر ہے؟ سب نے کہا ہے. کہا آپ نے اس رائٹر کو دیکھا اپنی آنکھوں سے؟ کہا نہیں دیکھا. تو یہ کتاب کے رائٹر کی، مصنف کی، اس کتاب کو لکھنے والے، بنانے والے کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ ہاں جی دلیل ہے کہ یہ تحریر خود بخود لکھی. بول لینا بھائی کیا ہو گیا؟ لکھی نہیں جا سکتی، یہ تصویریں خود بخود نہیں بن سکتی. تو اس نے کہا دیکھو انسان کا جو ڈی این اے ہے اس میں تمام چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہے. اس کے بالوں کا رنگ کیسا ہوگا، اس کا قد کیسا ہوگا، دل، گردے، پھیپھڑے، جگر ہے بھائی، آنکھ، ناک، کان، تمام معلومات اس ڈی این اے کے اندر. یہ اتنی سی
سادہ کتاب جب خود سے وجود میں نہیں آ سکتی تو وہ ڈی این اے کی پوری تحریر اور اس کی رپورٹ خود سے کیسے لکھی گئی ہے وہ. تو میں نے جب وہ ویڈیو کلپ دیکھا میں نے کہا کہ اس سے بھی آسان سوال کھڑا کیا جا سکتا ہے. وہ سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو البم میں تصویریں ہیں، کتاب میں تصویریں ہیں، یہ تصویریں جب خود نہیں بن سکتی، حالانکہ یہ بے جان تصویریں ہیں، یہ تصویریں کی جو آنکھ ہے یہ آنکھ دیکھتی نہیں ہے، ان تصویروں کے جو کان ہے یہ کان سنتے نہیں ہے، ان تصویروں کی جو ناک ہے یہ ناک سونگتی نہیں ہے، ان تصویروں کی جو زبان ہے اس زبان میں چکھنے کی صلاحیت نہیں ہے. تو اللہ کے بندو، جب یہ کتاب کی تصویر کروڑوں سال میں بھی خود سے نہیں بن سکتی تو جس کی یہ تصویر ہے، جو انسان ہے جس کی تصویر کھینچ کے لگائی گئی ہے، اس کے چہرے پہ جو اللہ نے نقش و نگاری بنائی ہے، اس کی آنکھ، اس کی ناک، اس کا دل، اس کا دماغ، اس کا جگر، اس کے کان، اس کے بال، یہ تصویر کیسے خود سے وجود میں آ گئی؟ اور یہ ایسی تصویر ہے جو دیکھتی بھی ہے، جو ان کانوں سے، یہ جھوٹی موٹی کے کان نہیں ہے، یہ سچی مچی کے کان ہے. یہ کان سنتے بھی ہیں، یہ کان دیکھتے بھی ہیں، یہ زبان بولتی بھی ہے. عجیب بات ہے، بے جان تصویر تو کروڑوں سال میں بھی خود سے وجود میں نہیں آ سکتی، اور جو چلتی پھرتی جاندار تصویر ہے وہ خود بخود وجود میں آ گئی. تو یہ اندھاپن ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے وجود کے دلائل وفی انفسکم، اللہ کہہ رہے تمہیں تمہاری ذات میں میں نظر آؤں گا. تو جس کو اپنی ذات میں خدا نظر آ رہا ہو اور یہ یقین آ رہا ہو کہ کوئی مجھے پیدا کرنے والا ہے، اب آپ بتاؤ وہ اگر اللہ کا انکار کرے گا تو وہ اللہ کے وجود سے جان کر اندھا بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا؟ اندھا، وہ جان بوجھ کر اندھا بن رہا ہے. وہ بالکل یہی حال آخرت کا ہے. اگر ہم آخرت کا انکار کرتے ہیں کہ مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے اتنے بڑے بادشاہ نے اس کائنات کو پھر کیوں بنایا؟ دنیا میں کوئی بھی حکمت والی ذات کسی حکمت اور مصلحت کے بغیر کوئی بھی کام نہیں کرتی. دیکھیں، آپ ایک عمارت تعمیر کرتے ہیں، بلڈنگ بناتے ہیں، آپ سے کوئی آگے پوچھتا ہے کہ آپ نے یہ بلڈنگ کیوں بنائی؟ آپ کہیں ویسے ہی بنا دی. کیوں بنائی بھائی؟ بولنے پر کوئی گورنمنٹ پابندی کیوں نہیں لگائی نا بھائی؟ آپ سے آگے کوئی پوچھتا ہے یہ بلڈنگ، آپ دیکھو بچے بناتے ہیں گھروں میں، ریت میں بناتے ہیں نا، ریت میں بچے تھوڑا سا گھر بناتے ہیں اور اس کو توڑ دیتے ہیں. تو بچوں سے پوچھو کہ بیٹا آپ نے یہ مٹی کا گھر کیوں بنایا؟ تو بچہ کہے گا کھیل تماشے کے لیے، ویسے ہی بنایا، کبھی توڑ دیا میں نے پھر بنا لیں گے. تو بچے کے لیے تو یہ ٹھیک ہے کیونکہ بچہ سیدھا ہوتا ہے، بیوقوف ہوتا ہے، کھیل تماشے کرتا ہے. لیکن اگر کوئی ماہر انجینئر ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، سمجھدار ہے، وہ ایک گھر بناتا ہے بڑی محنت سے. اب آپ اس اشرف المخلوقات ہے جو پانی کے ایک قطرے سے اللہ نے بنائی اور اتنا دماغ بنایا کہ کیا اس نے لوہے کو استعمال کیا تو ہوائی جہاز بنا دیا، بحری جہاز بنا دیا، چاند پہ قدم رکھ رہا ہے اور کیا کیا دنیا میں کر رہا ہے. جذبات ہیں، احساسات ہیں، اتنی قدرت کا شاہکار اللہ نے بنایا اور اس لیے بنایا کہ 70-75 سال میں کھا پی کے مر کے ختم ہو جائے. تو یہ دنیا میں جب کوئی یہ کام بلا وجہ نہیں کرتا تو اللہ سے کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ اس نے مارنے کے لیے پیدا کیا انسان کو؟ ذرا سا بھی انسان اپنی عقل استعمال کرے تو اس کی عقل اسے کہے گی کہ خدا نے فنا ہونے کے لیے ہمیں نہیں بنایا. رہا یہ مسئلہ کہ مر کے ہم مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں، وہ بھائی ہمارے لحاظ سے ختم ہوتے ہیں. مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے یہ سوال کرتے تھے کہ من یحیی العظام وہی رمیم، بھلا ہم جب مر کے مٹی ہو کے ختم ہوتے ہیں تو کیسے زندہ ہوں گے؟ اس کا بہت آسان جواب دیا، فرمایا پہلی دفعہ کیسے پیدا ہوئے تھے تم؟ اس وقت تو مٹی بھی نہیں تھے. اولم یری الانسان، فرمایا کیا انسان اپنے ماضی کی طرف جھانک کے نہیں دیکھتا؟ انا خلقناہ من نطفۃ، پانی کی ایک بوند تھا، غلیظ ناپاک پانی تھا، اس پانی میں نہ آنکھ، نہ ناک، نہ جگر، نہ دل، نہ دماغ، نہ بال، نہ ناخن، نہ ٹانگیں، نہ گھٹنے، کچھ بھی نہیں تھا اس میں. اور اس کو ماں کے رحم میں اللہ نے کیسا قدرت کا شاہکار بنایا. فرمایا جو پہلی مرتبہ اس طرح سے پیدا کر سکتا ہے وہ مٹی میں جانے کے بعد دوبارہ بھی انسان بنا کے کھڑا کر سکتا ہے تمہیں. یہ اتنی موٹی بات ہے
جس کے لیے معمولی سی عقل بھی اگر انسان استعمال کرے تو اس نتیجے تک پہنچے گا. جو اندھا بن جائے کبوتر کی طرح اور بلی کو دیکھ کر آنکھ بند کر لے وہ یقیناً اس نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا. تو بھائی مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہم آخرت کے معاملے میں نابینا بولے نا بھائی نہیں ہے. ہمیں یقین ہے کہ یہ دنیا اصل نہیں ہے, یہاں سے مرنا ہے, مٹی ہوگے, جسم ختم ہوگا, ہم فنا نہیں ہوں گے, اور پھر ایک وقت آئے گا اللہ اسی مٹی سے ہمیں دوبارہ انسان بنا کے کھڑا کر دے گا اپنے سامنے. وہ اصل زندگی ہے. اس زندگی سے ہماری نظریں ہٹ گئی. اگر ہے بھی یقین تو اتنا بیچارہ کمزور ایمان ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے آج کے مسلمان کے ایمان کی ایک مثال دی ہے, ایک لطیفے سے, ایک چٹکلے سے. ان کی کتابوں میں بڑے چٹکلے بھی ملتے ہیں نا حضرت حکیم علماء کی. فرمایا ایک بیچارہ سیدھا سادہ سے جو پٹھان بھائی ہوتے ہیں نا, وہ برتن بیچ رہے ہوتے ہیں کراچی میں, وہاں انڈیا میں بہت ایسا ہوتا ہے. تو وہ بیچارہ شیشے کے نا نازک برتن پوٹلے میں بند کر کے بیچنے کے لیے جا رہا تھا. وہ برتن کس میں تھے؟ گلاس اور برتن شیشے کے ایک پوٹلے میں تھے. وہ آواز لگا رہا تھا, ہر مال 20-20 روپیہ, 50-50 روپیہ, جو بھی آوازیں لگاتے ہیں. تو ایک صاحب کی عادت تھی, وہ جب بھی کسی چیز کے بارے میں پوچھتے تھے نا یہ کتنے کی ہے, تو پہلے ٹھوکر مارتے تھے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ٹھوکر مار کے پوچھتے ہیں بھائی یہ کتنے کا ہے. تو وہ انہوں نے اس بیچارے کو بلایا, بولا یہ چیزیں نیچے رکھو. ان کو نہیں پتا اس رومال کے اندر ہے کیا. ایسے ٹھوکر مار کے پوچھا یہ کتنے کا ہے, تو اس نے بولا ہے نہیں تھا, ہے نہیں تھا. اب تو ٹھوکر مار دی تو کیا ہو گیا, ختم. تو فرمایا جیسے وہ شیشے کے نازک برتن تھے نا, ایک ٹھوکر لگی وہ ہے سے کیا بن گئے. تو ہمارا بھی آخرت پر ایمان اتنا کمزور ہے کہ ذرا سی آزمائش آئے, کوئی مالی قربانی دینی پڑ جائے, کسی کو بتا دو یہ ملازمت حرام ہے, تو اب اس کا ایمان دل میں لانے لگتا ہے, وہ نہیں چھوڑتا حرام. پھر کیسے چھوڑوں میں حرام, کوئی گنجائش نکالو, گنجائش بھی نہیں نکلی, وہ نہیں چھوڑے گا. وہ کہے گا اللہ غفور اور رحیم. پھر اس کے دل میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ میں یہاں یہ حرام آمدن اگر چھوڑ دوں, رشوت لینا چھوڑ دوں, جھوٹ بولنا چھوڑ دوں, سود چھوڑ دوں, تو یہاں تو میں آ جاؤں گا ریڑھی لگانے, خربوزے کی ریڑھی لگا رہا ہوں گا میں. دنیا تو گئی, آخرت پتہ نہیں ملے گی کہ نہیں ملے گی, ہے بھی کہ نہیں ہے, یقین ہی نہیں ہے. تو قربانی دینے کے لیے انسان تیار نہیں ہوتا. قرآن کے الفاظ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. فرمایا لوگوں میں بہت سے ایسے ہیں جو ایک کنارے پہ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہیں. کنارے پر کیا مطلب, پورے اسلام میں داخل نہیں ہوتے, تھوڑا سا ایک کھانچا دنیا کے لیے بھی چھوڑا ہوا ہوتا انہوں نے. فَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ. اگر کوئی آزمائش آ جائے تو الٹے وہ واپس ہو جاتے ہیں. جب تک آزمائش نہیں ہے, اسلام میں پیسہ بھی مل رہا ہے, عزت بھی ہو رہی ہے, ماشاءاللہ بہت اچھا مذہب ہے اسلام, بڑے اچھے علماء کی باتیں بڑی پیاری ہوتی ہیں, تبلیغ میں چلا لگانا چاہیے, حضرت کا بیان سننا چاہیے, بڑی زبردست بات. لیکن جہاں کوئی مالی نقصان کا خطرہ ہو, یا عزت پہ آنچ آ رہی ہو, یا اپنی خواہشات کو کچلنا پڑ رہا ہو, پھر وہاں انسان اسلام کو چھوڑ دیتا ہے. اس لیے کہ آخرت کا یقین ہمارا بالکل اتنا ہے جیسے وہ کانچ کے برتن, ایک ٹھوکر ہو گیا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ ہم بچپن میں ایک کتاب پڑھتے تھے, اس کا نام تھا پکی روٹی. پہلے بچوں کو ایسی کتابیں پڑھائی جاتی تھی, اب تو بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے, پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہو. اس پکی روٹی میں فرمایا, وہ پنجابی میں تھی, ہمارے حضرت بھی پنجابی زبان بولتے تھے, تو وہ کتاب تھی پنجابی میں. تو فرمایا اس کتاب میں ایک سوال یہ تھا, تو مجھے حضرت کی وجہ سے نا وہ پنجابی کے الفاظ بھی یاد ہو گئے. فرمایا اس میں ایک سوال یہ تھا کہ جے کوئی پوچھے تو آڈا ایمان کھلوتا ہے کہ بیٹھا. بیٹھے کو کیا کہتے ہیں پنجابی میں, پتہ نہیں بیٹھے کا بھی کوئی لفظ تھا. تو آڈا ایمان کھلوتا ہے کہ
بیٹھا. جے کوئی پوچھے یعنی کوئی اگر آپ سے پوچھے بچوں تم سے کوئی پوچھے کہ تمہارا ایمان کھڑا ہوا ہے یا بیٹھا ہوا تو جواب میں کہو بیٹھا ہے کہیں ٹوڑنا منجے. جو آدمی کھڑا ہوا ہوتا ہے نا وہ کہیں بھی آرام سے جا سکتا ہے. بیٹھا ہوا آدمی کو ایک جگہ قرار ہوتا ہے اس کے لیے جانے کا خطرہ کم. تو فرمایا کہ وہ اس کتاب میں لکھا تھا کہ تم سے کوئی پوچھے کہ تمہارا ایمان بیٹھا ہوا ہے یا کھڑا ہوا تو اس کو بولو کہ ہمارا ایمان کیا ہے. اتنے آرام سے اس کو رخصت کرنا آسان بولو بھائی نہیں. ابھی میں ازبکستان سے آیا ہوں 70 سال سوویت یونین نے وہاں حکومت کی ہے لیکن ان لوگوں نے اپنے ایمان کو اپنے سینوں میں الحمدللہ محفوظ رکھا. ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے. تو ہمارا مسلمان اور غیر مسلم میں سب سے بڑا فرق کیا ہے کہ مسلمان اللہ کی باتوں پہ 100% یقین رکھتا ہے. ان میں ایک بات کیا ہے ہم آخرت کے منکر نہیں ہیں ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث اے لوگوں اگر تمہیں یقین نہیں آتا کہ تم دوبارہ بھی زندہ ہوگے شک ہے تردد ہے تو بڑے ماضی کو جھانک کے دیکھو. فإنا خلقناکم من تراب ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا ثم من نطفہ اس مٹی کو منی کے قطرے میں تبدیل کر دیا. کتنی عجیب خلقت ہے. ثم کا جو لفظ ہے نا عربی میں یہ استعمال ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد جب کوئی کام ہوتا ہے. دیکھیں میرے پاس زید آیا میں نے کہا جاءنی زید فوراً ہی عمر آ گیا تو میں کہوں گا فعمر یعنی زید آیا اور فوراً اس کے پیچھے کیا آ گیا. بھائی بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو. اس کے فوراً پیچھے کون آیا عمر آ گیا. تو یہاں فا استعمال ہوگا ثم نہیں. اگر میں کہتا ہوں جاءنی زید ثم عمر تو اس کا مطلب ہے زید آیا اس کے کچھ ٹائم کے بعد عمر آیا. تو ثم کا اصل مطلب یہ ہے لیکن قرآن میں ثم اس مطلب میں نہیں استعمال ہوا کسی اور مطلب میں استعمال ہوا ہے. وہ بڑی عجیب مطلب ہے. قرآن میں کیا آتا ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. سورہ انعام شروع ہو رہی ہے. فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں کو بنایا زمین کو بنایا اندھیروں کو بنایا روشنی کو بنایا. ثم پھر ہوا کیا کافروں نے اس اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر دیا. یہاں جو ثم ہے نا وہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ کام بہت دنوں کے بعد ہوا. یہ ثم کہتے ہیں تاکید ذکری. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے کوئی آدمی بات کرتے کرتے ٹھہر جائے اور وہ کہے کہ دیکھو اس بات کا یہ نتیجہ نکلنا چاہیے لیکن یہ والا نکلا نہیں. پھر نکلا کیا تو آپ گویا ٹھہر گئے تھوڑی دیر کے لیے کیونکہ بڑی عجیب بات ہے نا جب بہت عجیب بات ہوتی ہے تو انسان توقف کرتا ہے تھوڑی دیر تاکہ لوگوں کے کان اس کی طرف لگ جائے اور وہ پوچھے کہ اللہ جلدی بتا ہوا کیا. تو پھر اللہ کہتا ہے گویا میں کافی دیر کے بعد تمہیں اطلاع دے رہا ہوں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا مگر ہوا اس کے بالکل برعکس. کیا مطلب تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے الحمدللہ الذی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے خلق السماوات والارض جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا وجعل الظلمات والنور اندھیروں اور روشنیوں کو بنایا. ہونا کیا چاہیے سب اس کو مانتے اور اس کو سجدہ کرتے اور سارے اس کی اطاعت کرتے لیکن اللہ فرماتے ہیں ثم ذرا ٹھہرو میں بتاتا ہوں ہوا کچھ اور ہے. جیسے آپ کسی کو بتا رہے ہو نا میں نے فلاں پر یہ انعام کیا فلاں پر یہ احسان کیا فلاں کو میں نے اس کے یہ حاجت پوری کی تو اگلا کہے گا واہ بھائی واہ فلاں تو پھر آپ کا جگری دوست بن گیا ہوگا. تو آپ کہتے ہیں ٹھہرو بھی بتاتا ہوں میرے ساتھ کیا ہوا ذرا ٹھہرو میں تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں. اس نے تو میرے سارے احسانات کا انکار کر دیا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. تو قرآن میں اللہ نے یہ انداز بھی استعمال کیا ہے الحمدللہ الذی تمام تعریف سورہ انعام کی پہلی آیات ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے خلق السماوات جس نے آسمانوں کو بنایا والارض زمین کو بنایا وجعل الظلمات والنور اندھیروں کو بھی بنایا. آپ اندھیرے کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے یہاں روشنی ہو ہی نہیں سکتی روشنی ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے اندھیرا ہو ہی نہیں سکتا. روشنیاں بھی پیدا کی اندھیرے بھی پیدا کیے. تو اب اللہ کہتے ہیں ثم ذرا ٹھہر جاؤ بھی بتاتا ہوں میرے ساتھ لوگوں نے کیا سلوک کیا. ہم کہیں گے اللہ تو یقیناً جب تو نے یہ کام کیے تو تجھے تو سب مانتے ہوں گے تیرے ساتھ کوئی کسی کو شریک نہیں کرے گا. جو تو کہے گا داڑھی رکھ لو داڑھی رکھ لیں گے. تو کہے گا عورتوں سے پردہ کرو پردہ کر لیں گی. تو کہے گا 5 وقت نماز پڑھو 5 وقت نماز پڑھ لیں گے. تو کہے گا رشوت نہ لو ہم رشوت نہیں لیں گے. تو
تو کہے گا بوڑھے ماں باپ کی اطاعت کرو ہم کر لیں گے کیونکہ تو نے تو اتنے احسانات کیے, آسمانوں کو بنایا, زمین کو بنایا, اندھیروں کو بنایا, روشنی کو بنایا. تو اللہ فرماتے ہیں ثم ذرا ٹھہرو میں بتاتا ہوں, ایسا نہیں ہوا جیسا تم سمجھ رہے ہو. اتنا ظلم کیا لوگوں نے میرے ساتھ کہ مجھے ماننے سے انکار کر دیا اور مجھے چھوڑ کر کوئی پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے جھکا ہوا ہے, کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حاجات مانگ رہا ہے, مدد مانگ رہا ہے, کوئی عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہہ کے ادھر لگا ہوا ہے, کوئی قبروں پہ سجدے کر رہا ہے. مجھے تو ماننا, میری ماننا تو دور کی بات, مجھے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ مطلب ہے کس کا؟ ثم کا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ثم کا مطلب بڑا عجیب کام جب ہو جائے نا تو گویا اللہ گویا توقف کر رہے ہیں اور اہتمام سے بیان کر رہے ہیں. تو یہاں بھی اللہ نے ثم کا لفظ استعمال کیا سورہ حج میں, یا ایھا الناس, اے لوگو, ان کنتم فی ریب من البعث, اگر تمہیں یقین نہیں آتا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی بھی ہوگی, تمہیں تردد ہے, تو ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ یہ تردد دور کرو. کیوں؟ انا خلقناکم من تراب, تم سب سے پہلے کیا تھے؟ مٹی تھے. ثم من نطفہ, اس مٹی کو تمہارے والدین نے مختلف شکلوں میں کھایا. مٹی سے خربوزہ بھی بنا, مٹی سے آم بھی بنا, مٹی سے انگور بھی بنا, مٹی سے گھاس پھوس بنا, وہ گائے نے کھایا, اس گائے کا گوشت بنا, اس سے دودھ پیدا ہوا. جتنی چیزیں کھانے پینے کی پیدا ہو رہی ہیں یہ مٹی ہے جو مختلف پروسیس سے گزر رہی ہے. اور پھر یہی مٹی کی مختلف بنی ہوئی چیزوں کو والدین کھاتے ہیں, اسی سے سپرم بنتے ہیں, اسی سے پانی کا قطرہ وجود میں آتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا ثم من نطفہ, مٹی کے بعد ہم نے کیا کیا؟ پانی سے بنایا. اس مٹی اور پانی میں ثم کا لفظ استعمال کیا یہ بتانے کے لیے ٹھہرو ٹھہرو, ذرا سوچو, غور کرو. فا کا لفظ نہیں بتاؤں گا بلکہ ثم سے کہوں گا تاکہ تمہیں اس دوران غور کرنے کا موقع ملے. گویا اللہ وقفہ کر کے نا کافی دیر کے بعد ہمیں بتا رہے کہ پھر مٹی کے بعد ہم نے پانی سے بنا دیا. مٹی اور پانی میں ایک دوسرے میں کوئی مناسبت نہیں ہے. بڑے سے بڑا سائنسدان بھی مٹی سے وہ پانی نہیں بنا سکتا. آج سائنس نے اتنی ترقی کی ہے, مٹی سے اینٹیں بنا دیں گے, مٹی سے برتن بنا دیں گے, اور کچھ نہیں بنتا مٹی سے. بتاؤ جاپان کے کوئی سائنسدان نے مٹی سے کوئی کارنامہ کر کے دکھایا, کچھ بنا کے دکھایا اس کو؟ کوئی ہے دنیا میں ایسا سائنٹسٹ؟ مٹی سے بنایا پانی اور فرمایا پھر اس پانی کو دیکھو. ثم من نطفہ ثم من علقہ, پھر اللہ توقف کر رہے ہیں. ثم کا لفظ نا, ثم فرمایا ٹھہرو ذرا غور کرو, میں تمہیں بتاتا ہوں اس پانی کا ہوا کیا. اس کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا. اس پانی میں اور بلڈ میں کوئی مناسبت نظر, بولو بھائی. ثم من مضغہ, پھر اس خون سے ہم نے گوشت بنایا. خون سے ہم نے کیا بنایا؟ گوشت بنایا. فَكَسَّوْنَا الْعِظَامَ اللَّحْمَا, اس گوشت میں اس سے ہم نے ہڈیاں بنائی اور ان ہڈیوں پہ کیا چڑھا دیا؟ گوشت. ایک ہاتھ کی بنی ہوئی تصویر خود سے نہیں بن سکتی. یہ ایسا وہ ڈھانچہ اللہ باہر نکال دے, سارے ہسپتال والے ڈر گئے. کیا خیال ہے بھائی, بھاگے گی نہیں بھاگ؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا بجلی کے کھمبوں پہ ڈھانچہ بنا ہوا ہوتا ہے, وہ انسان ہے جو گوشت کے بغیر ہے. ڈر لگ رہا ہوتا ہے نا اسے دیکھ کے. وہ ایک پیغام دیا جاتا ہے کہ اگر اس کھمبے سے زیادہ سلام دعا کی, بغل گیر ہوئے تو ایسے ہو جاؤ گے. یہی مطلب ہوتا ہے نا. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے کیا کیا؟ فَكَسَّوْنَا الْعِظَامَ اللَّحْمَ ثُمَّ, پھر فرماتے ہیں ثُمَّ, پھر سنو ابھی بات مکمل نہیں ہوئی. أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ, پھر ہم نے اس کو ماں کے بطن سے باہر نکال کے ایک نئی شکل دے دی. بچہ بنا کے نکالا, وہ سنتا بھی ہے, دیکھتا بھی ہے, بولتا بھی ہے. بچہ پیدا ہوتے ہی کیسی آنکھیں گھمانے لگتا ہے. یہ مٹی کے مختلف مراحل ہیں جس سے گزار کے اللہ نے انسان کو بنایا. فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین, سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے وہ اللہ جو بڑی برکت والا ہے. فرمایا پھر تم جوان ہوتے ہو, پھر تمہیں بڑھاپے کی طرف لے جاتا ہے اور پھر تمہیں موت کی گھاٹ اتار دیتا ہے, پھر مٹی بنا دیتا ہے. شروع کہاں سے کیا تھا؟ مٹی سے. ختم کہاں پہ جا کے کیا؟ مٹی. فرمایا منہا خلقناکم, اسی مٹی سے بنایا, وفیہا نعیدکم, دوبارہ اسی میں لوٹا دیا. یہ دو چیزیں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے کہہ رہے ہو کہ ہاں ایسا ہوتا ہے. اگر ہم نے یہ دونوں پروسیس اپنی آنکھوں سے نہ دیکھے ہوتے
اور کوئی ہمیں آ کے بتاتا کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے اور تمہارا مٹی میں داخل کر دے گا تو ہم اس بات پہ یقین نہ کرتے. ہم کہتے ہیں ہماری عقل میں یہ چیز نہیں آتی, میں مٹی سے کیسے بن گیا اور میں مٹی کیسے ہو جاؤں گا. اللہ فرماتے ہیں 2 قدرت کے نمونے میں نے تمہیں دکھا دیے, مٹی سے بنایا, مٹی بنا دیا دوبارہ, اور فرمایا تم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, فرمایا اسی سے دوبارہ انسان بنا کر باہر نکال دیں گے. یہ کیسی بات ہے کہ مٹی سے بننے پر تو ایمان لاتے ہو اور مٹی ہونے پر بھی ایمان لا رہے ہو, اس پر تمہیں یقین, تم کہتے ہو ہماری عقل میں نہیں آتا کہ یہ مٹی دوبارہ انسان کیسے بن جائے گی. اللہ نے اتنے مضبوط دلائل قائم کر دیے آخرت کے وجود پر کہ اللہ یہ کہنے میں حق بجانے میں کہ بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون, فرمایا جان کر اندھے بنے ہوئے سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو مسلمان اور کافر میں بڑا فرق کیا ہے کہ مسلمان آخرت کو مانتا ہے, دلائل کی روشنی میں مانتا ہے, اس کو یقین ہے کہ اللہ نے ہمیں بیکار پیدا, یہ پوری کائنات تو ہمارے لیے بنی ہے, ہمیں اگر اللہ نے فنا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے تو پھر تو بھائی جس کی لاٹھی اس کی بھینس, پھر تو عیاشی کی زندگی ہونی چاہیے, پھر تو کوئی حساب و کتاب نہیں ہے, پھر تو جو لوگ ظلم کر کے لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. اس لیے کہ جب کوئی آخرت نہیں ہے تو 4 دن کی زندگی میں تو مزے اڑانے چاہیے. آخرت کا عقیدہ ہے جو مسلمان کو کافر سے الگ کرتا ہے. اور اس عقیدے کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اس دنیا کو ہم مسافر خانہ سمجھیں گے. اصل وطن یہ دنیا, بولے نا بھائی, جب مسافر خانہ ہے تو بھائی جو مسافر خانہ ہوتا ہے اس کے لیے اتنی فکر ہوتی ہے جتنی زیادہ راہ سفر کے لیے جتنی چیزیں ہمیں چاہیے. اور جو اصل وطن ہوتا ہے اس کے لیے سامان تھوڑا تیار کیا جاتا ہے یا زیادہ؟ آپ ادھر ہی بیٹھ جائیں نا سامنے تاکہ وہ جو مسافر خانہ ہے, دیکھو آپ لوگ یہاں تنزانیہ کے رہنے والے ہو, یہاں آپ کے گھر ہیں, آپ سفر کر کے کہیں جاتے ہیں کہ آپ نے واپس یہاں آنا ہے, تو آپ نے کیا کیا, یہاں پر ایک بیگ چھوڑ دیا اپنے بنگلے میں, ایک جوڑا جوتوں کا 2-4 ایک بیگ چھوڑ دیا, اور باقی پورے جو ڈبل بیڈ اور الماریاں اور وہ ساری لوڈ کرائی آپ نے, اور ایک جہاز بک کرا کے اپنے ساتھ سفر میں لے کے اس کو گھوم رہے. یہ عقل مندی کا کام ہوگا؟ بھائی آپ نے کیا کیا, آپ نے کہا میں جا رہا ہوں عمرے کے سفر پہ, فرض کریں عمرے کے سفر پہ جا رہے ہیں آپ تنزانیہ سے, آپ نے بیگم کو بولا کہ بیگم سامان پیک کر دو میں سفر پہ جا رہا ہوں. بیگم نے بولا کیا کیا پیک کروں, انہوں نے بولا یہ پورے ڈبل بیڈ جو ہے نا اس کو کھولو اور اس کو پیک کرو, یہ الماری پیک کرو, اور یہ سارا کوشش کرو گھر جو ہے نا کرین سے اٹھا لیں. یہ جو ہمارا بنگلہ ہے یہ نیچے کرینے بلائیں اور یہ پورا اٹھا کے یہ کہیں پیک کریں, ہم اس کو 2-4 جہاز اس کے لیے الگ سے ہم کریں. تو کہے گی یہاں کیا چھوڑو گے, بولے یہاں ایک بیگ ایک سوٹ کیس کافی ہے. تو بیوی بولے گی نا ان کو نفسیاتی ہاسپٹل میں کیا خیال ہے بھائی اسپتال میں جمع کراؤں, جو اصل گھر ہے وہاں سامان کم ہے اس کے لیے کم اور سفر کے لیے. تو یہی حال ہمارا دنیا کے معاملے میں, یا تو ہم آخرت کے منکر ہیں. اگر ہمیں آخرت کا یقین ہے, ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آخرت ہے, تو اس کے لیے ایک سوٹ کیس چھوڑا ہوا ہے آگے ہم نے, اور جو مسافر خانہ ہے اس کے لیے سامان پہ سامان, 20 پلاٹ. بحریہ ٹاؤن کی بڑی وہاں نا پاکستان میں دھوم مچی ہوئی ہے, جو کسی سے ملتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں نا خیریت ہے, طبیعت ٹھیک ہے, تو خیریت کے بعد پوچھتے ہیں بحریہ ٹاؤن میں کتنے پلاٹ ہیں. اگر پلاٹ ہے تو رشتہ بھی دیں گے آپ کو اور آپ سے جھکے سلام بھی کریں گے. اگر آپ کے پاس پراپرٹی نہیں ہے, یہ بدقسمت آدمی, یہ دنیا کا ناکام ترین آدمی ہے. میرے پاس لوگوں کی کالز آتی ہے کہ حضرت 50 سال زندگی کے گزر گئے, اب تک اپنا ذاتی گھر نہیں بنا سکتے. تو میں کہتا ہوں اس میں رونے کی کیا بات ہے,
کہہ رہے ہیں گھر ہی نہیں ہے، کرائے کے گھروں میں زندگی گزر گئی. تو میں نے کہا ذاتی گھر میں بھی گزر جاتی. اور اب گھر بنا کے کیا کیا کرو گے؟ 10-15 سال رہ گئے زندگی کے، ویسے ہی نکل جانا ہے یہاں سے. ذاتی گھر بنانا برا نہیں ہے، ذاتی گھروں سے دل لگانا یہ برا کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدترین چیز جس پر انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ تعمیر ہے، کیونکہ تعمیر آپ کی زندگی میں آپ کا ساتھ. بولو بھائی، دیکھو کھانے پہ پیسہ خرچ کیا نا، کھایا، جسم کو لگ گیا، مزہ آیا، ختم. جتنے پیسے تھے وہ آپ کے وصول ہو گئے. لوگ کبھی اچھا کھانا کھاتے ہیں، مہنگا ہوتا ہے، تو مزہ جب آتا ہے تو کہتے ہیں پیسے کیا ہو گئے؟ وصول ہو گئے نا. بھائی کھانا کھایا آپ نے، مجھے یہاں کی کرنسی کا تو بھی ریٹ معلوم نہیں ہے، آپ نے بڑا اچھا کھانا کراچی میں آپ کھا لیتے ہو نا، ایک روز بکرا ملتا ہے وہ 6-7 ہزار میں ایک چھوٹا سا پیس مل جاتا ہے، تو وہ آپ نے کھایا اور دمبا شمبا کھایا آپ نے، تو آپ کہتے ہو یار پیسہ تو خرچ ہوا مگر وصول ہو گیا. کپڑے پہنے، بڑا مہنگا کپڑا پہنا آپ نے، بڑے اچھے لگ رہے ہیں دیکھنے میں، لوگ کہہ رہے ہیں بھائی ماشاءاللہ آج تو بڑے چمک رہے ہیں، تو آپ کہتے ہو یار پیسہ الحمدللہ کیا ہو گیا؟ وصول. اور وہ کپڑا آپ کی زندگی میں اکثر پرانا ہو جاتا ہے، خراب ہو، استعمال کر کے آپ اس کو پرانا کر دیتے ہیں، تو پیسہ وصول کر لیا. لیکن گھر کی تعمیر پہ جو پیسہ لگتا ہے وہ آپ زندگی میں وصول. بولو بھائی، جتنے کروڑوں روپے گھر کی تعمیر پہ لگتے ہیں اتنی زندگی آپ کا ساتھ نہیں دیتی. 10 سال کوئی رہتا ہے، کوئی 20 سال رہتا ہے، کوئی 30 سال رہتا ہے، جبکہ جو پیسہ خرچ ہوا ہوتا ہے وہ کروڑ زیادہ. یہ تو ابھی آپ کو یقین نہیں آئے گا، کیونکہ آپ کہو گے نہیں بھائی میں نے تو گھر پہ پیسہ لگایا، میرا تو وصول ہو گیا، بڑا مزہ آتا ہے گھر جاؤں گا. جب موت کا فرشتہ آئے گا نا پھر آپ کہو گے یار پیسہ زیادہ لگا دیا، زندگی میرے ساتھ وفا نہیں کر رہی. یہ تو فرض کر کے بیٹھے ہوئے کہ نوح علیہ السلام جتنی زندگی ہوگی. اس لیے میں نہیں کہہ رہا گھر نہ بنائے، میں نہیں کہہ رہا گھر نہ بنائے. مسلمان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دنیا رکھتا ہے، مسلمان کا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا سے دل لگا بیٹھا ہے. دنیا رکھنا برا نہیں ہے، دنیا رکھنا تو مطلوب ہے. اگر حضرت عثمان کے پاس پیسہ نہ ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں، تبلیغ میں کون تعاون کرتا؟ حضرت عثمان تو کنویں خرید کے وقف کرتے تھے. آج تک حضرت عثمان کے کنویں موجود ہیں. پیسہ رکھنا بری چیز نہیں ہے، پیسے سے دل لگانا برا ہے، کیونکہ جو مسافر ہوتا ہے وہ مسافر خانے سے کبھی بھی دل نہیں لگاتا. دیکھو آپ دنیا میں سفر کرتے ہیں تو ہوٹل لیتے ہیں نا کرائے پر. بھائی کبھی 3 اسٹار ہوٹل لیا جاتا ہے، کبھی 4 اسٹار، کبھی 5 اسٹار. اب آپ نے 5 اسٹار ہوٹل لیا، آپ کو اللہ نے گنجائش دی تھی، 5 اسٹار ہوٹل لیا آپ نے، اور کوئی غریب آدمی بھی آپ کے ساتھ چلا گیا. اب وہ 5 اسٹار ہوٹل اسے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا. وہ بیچارہ اپنی جھوپڑی میں رہا کرتا تھا اور آپ کے ساتھ سفر میں گیا تو 5 اسٹار ہوٹل میں آپ نے اس کو 3 دن کے لیے اپنے ساتھ رہائش رکھوا دی. اور وہ کہہ رہا ہے یار کیا خوبصورت ٹوائلٹ، یار کیا خوبصورت واش روم، شیشہ بھی ہے بھائی، کیسا وائٹ کلر کا تولیہ، اس میں کیسی خوشبو آ رہی ہے. وہ ایک بیچارہ غریب ایک گھر میں 10 آدمی ایک ہی تولیہ استعمال کرتے تھے، وہ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. اب جب 3 دن ختم ہوئے تو آپ نے کہا چلو بھائی اب گھر چلتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نا مجھے تو یہی رہنا ہے، مجھے تو عقل مند ہوگا بیوقوف ہوگا. بھائی اس کو بیوقوف کہنے میں کیا شرمانا یار ہے؟ بیوقوف. دنیا کے گھر بھی تو ہوٹل ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی اشیر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی حج کر کے آئے، ان کے جو میزبان تھے نا حج پہ، تو جب حضرت کراچی پہنچے اپنے گھر آ گئے تو انہوں نے حضرت کو فون کر کے پوچھا کہ حضرت گھر پہنچ گئے؟ حضرت نے فرمایا کہ میں کراچی میں ایک مسافر خانے میں ہوں. تو حیران ہوئے کہ کراچی تو حضرت کا اپنا شہر ہے، تو یہاں مسافر خانے میں کیوں رہ رہے ہیں؟ اس نے کہا شاید کہیں رات کو اسٹے کیا اور صبح گھر پہنچیں گے. اگلے دن پھر فون کیا کہ حضرت آپ گھر پہنچ گئے. حضرت فرمایا یہاں کراچی میں ایک سرائے ہے مسافر خانہ، وہاں میں نے قیام کیا ہوا ہے. اس نے پھر تیسرے دن فون کیا کہ حضرت آپ اپنے گھر پہنچ گئے؟ حضرت نے فرمایا بھائی یہاں ایک مسافر خانہ ہے، وہاں قیام کیا ہوا ہے. اس نے کہا حضرت اپنے گھر کیوں نہیں چلے جاتے آپ؟ 3 دن سے مسافر خانے میں کیوں ہے؟ تو حضرت نے فرمایا جو گھر ہے نا وہ گھر میں کسی کو اللہ گھر نہیں دیتا. یہ جتنے گھر ہیں یہ حقیقت میں کیا ہیں؟ فرمایا میں اپنے گھر کو اپنا سمجھتا ہی نہیں ہوں. پہلے سے یہ ذہن بنایا ہوا ہے
کہ یہ ہوٹل ہے, مسافر خانہ ہے, یہاں سے ہم نے, اور آج حضرت دنیا سے, مجھے وہ دن یاد ہے جب حضرت کا جنازہ نکل رہا تھا, میں نے کہا حضرت صحیح کہتے تھے کہ یہ کیا ہے, مسافر خانہ. تو مسلمان آخرت پر یقین رکھتا ہے, لہذا اس کو پتا ہے کہ میرے ایک ایک عمل کا قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا. اب آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھو بھائی, مسلمان کا مطلب کیا ہے کہ ہم آخرت کے لیے جیتے ہیں, اور کافر کا مطلب کیا ہے کہ وہ دنیا کے لیے جیتا ہے. مسلمان بھی درخت لگاتا ہے, کافر بھی درخت لگاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا جو درخت لگا رہے تھے. آپ نے ان کو فرمایا, ان سے فرمایا کہ تو یہ درخت جب تک پھل دے گا نا تو ہو سکتا ہے تمہاری زندگی نے وفا چھوڑ دی. تو کیوں اتنی لمبی لمبی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہو؟ 5 سال میں کھجور کا درخت پھل دیتا ہے نا, کیوں اتنی لمبی لمبی امید؟ کیا پتا زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت لگانے سے کیا کر دیا؟ بھائی بولنا تو پڑے گا نا آپ لوگوں کو, منع کر دیا نا. لیکن دوسری حدیث میں کیا آتا ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے درخت لگایا, اس شخص کے مرنے کے بعد جب تک اس درخت سے چرند پرند اور لوگ کھاتے رہیں گے, اس کو قبر میں ثواب ملتا رہے. یہاں درخت لگانے سے منع کیا جا رہا ہے یا ترغیب دی جا رہی ہے؟ دونوں حدیثیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہے یا نہیں ٹکرا رہے؟ جس کو یہ حدیث سمجھ میں آ گئی نا اس کو اسلام سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. بس یہ حدیث بھی اگر سمجھ میں آ گئی تو اسلام سمجھ میں آ جائے گا. دونوں حدیثیں بالکل ایک دوسرے سے. ایک حدیث میں صحابی درخت لگا رہے ہیں, آپ نے فرمایا اپنی زندگی دیکھو اور امیدیں دیکھو کہ اتنی 5 سال کی امیدیں لگا کے بیٹھے, تو کل کا پتہ نہیں ہے. اور دوسری حدیث میں آپ ترغیب دے رہے ہیں کہ کیا کرو, درخت لگاؤ. اصل بات یہ ہے کہ ایک درخت لگا رہے ہیں دنیا کے لیے اور ایک لگا رہے ہیں, بولو بھائی, آخرت کے لیے. اگر آخرت کے لیے درخت لگایا تو زندگی نے وفا نہ بھی کی, وفا کی تو خود بھی پھل کھاؤ, لوگ بھی کھائیں گے اس سے. اور اگر زندگی نے وفا نہ کی, کوئی بات نہیں, لوگ کھائیں گے, قبر میں ثواب ملتا رہے گا. تو مسلمان بھی دنیا کماتا ہے, دنیا کے لیے نہیں, آخرت کے لیے. وہ کہتا ہے پیسہ آ گیا تو کوئی بات نہیں, بیوی بچے بھی کھائیں گے, ہم بھی کھائیں گے, ہماری نسلیں بھی کھائیں گی, دین کے لیے بھی لگائیں گے. اور اگر زندگی نے وفا نہیں کی, مر گئی, تو بچے کھائیں گے, لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے, صدقہ جاریہ ہوگا تو قبر میں ثواب ملے گا. تو اسے مال چھیننے کا غم, بولے نا بھائی. کافر جب پیسہ کمائے گا نا اور اسی وقت اس کی موت آئی تو کہے گا زندگی میری کیا ہو گئی. ایک صاحب تھے, انہوں نے, ان کا ایک ہی بیٹا تھا, بچہ, اس میں کہتا ہوں نا اولاد زیادہ ہونی چاہیے. ایک ہی بچہ ہو تو کیا بنائے گا انسان, اس نہ تبلیغ میں بھیج سکتا ہے اس کو, نہ دکان پہ بٹھائے گا, نہ تبلیغ میں نہیں بھیجے گا. زیادہ بچے ہونے چاہیے, مختلف کام ہو سکتے ہیں اس سے. یہاں مجھے کسی نے بتایا کہ 20 شادی, مولوی صاحب ملے, ان کی 3 شادیاں تھیں, خواتین بھی سننے بھی رہنے دیں ویسے ہی. بولے کہ پہلا بیان میں آتے مولوی صاحب نے کیا باتیں شروع کر دی, تو چھوڑے اس کو بھی یہی خبر کر دیتے ہیں. کیا کہہ رہا تھا میں, جو بات اصل کر رہا تھا نہیں, ہاں نہیں, یہ جو واقعہ ذہن میں آیا تھا, ہاں میں بتا رہا تھا, ہمارے پڑوس میں ایک صاحب رہتے تھے, ان کا ایک بیٹا تھا اکلوتا. تو انہوں نے اپنے بچے پر بہت خرچ کیا. انہوں نے کہا ایک ہی بچہ ہے تو ہم اسی کو کام کا بنائیں گے. اس بچے پہ بڑا خرچ کیا, اس بچے کو پڑھایا, لکھایا, اور الحمدللہ وہ بچہ, حالانکہ سارے بچے اچھے نکلتے نہیں ہیں نا, ضروری تو نہیں آپ بچے کو جو بنانا چاہتے وہ بن نہیں جائے. تو انہوں نے جو بنانا چاہا بچہ وہ الحمدللہ بن گئے, اور ملٹی نیشنل کمپنی میں اس کی جاب لگی, اور بڑی اچھی ٹھیک ٹھاک تنخواہ تھی اس کی. یہ واقعہ میں بیان کر رہا ہوں تقریباً 2005 کا واقعہ ہے. تو بڑی اچھی اس کی جاب لگی. اللہ کی قدرت دیکھیں, جب پھل کھانے کا وقت آیا تو پہلا دن جو تھا نا اس کا آفس گیا ہے, واپسی پہ کراچی میں بارش بہت ہوئی تھی ان دنوں میں, اتنی طوفانی بارش ہوئی کہ بجلی کی تار گری پانی میں, وہ کرنٹ لگا اور آن دا اسپاٹ وہی اس کی ڈیتھ ہو گئی, مر گیا. ساری زندگی والدین نے خرچ کیا کہ ہمارا بچہ اب کما کے لائے, پہلی تنخواہ آنے سے پہلے اللہ نے اس کو, بولو بھائی,
کسی نے کہا کہ یار یہ کیسا اللہ کے کام ہے, اللہ کی حکمت ہے تو اللہ ہی جانتا ہے, لیکن اس بیچارے کو کیوں اٹھایا اللہ نے, ان کی تو اتنی محنت تھی زندگی کی اور اس کو کمپنی میں مینیجر لگ گیا تھا کہ تو میں نے کہا دیکھو اللہ نے اگر مینیجر بننے کے لیے پیدا کیا ہوتا تو جب تک یہ بچہ مینیجر نہ بنتا اللہ اس کو نہ اٹھاتا. اللہ نے کسی کو ڈاکٹر بننے کے لیے اگر پیدا کیا ہے تو جب تک وہ ڈاکٹر نہیں بنے گا اللہ اس کو نہیں اٹھائے گا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ ڈاکٹر کو بھی اٹھا لیتا ہے, اللہ پیسہ کمانے سے پہلے بندوں کو اٹھا لیتا ہے, اللہ شادی ہونے سے پہلے دولہا کو اٹھا لیتا ہے بھائی ایسا ہوتا ہے. آج رخصتی اور دولہا کا انتقال ہو گیا, کئی واقعات ہیں. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ نے ہمیں ان کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا, آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. تاکہ کمپنی کا مینیجر بنا رہے ہیں, تنخواہ آئے گی تو ہم خیر کے کاموں میں خرچ کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس لیے مال کماتا ہے, جو تاجر اس لیے پیسہ کماتا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اس کو اور وہ سچ بول کے تجارت کرے, قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. وہ تجارت پر اتنی بڑی فضیلت کیوں, اس کی نیت کیا ہے کہ لوگوں سے کیا رہوں میں, مستغنی رہوں, میرا سر صرف کس کے سامنے جھکے, اللہ کے. تو یہ نیت اچھی ہے, تو اس نیت سے پیسہ کمانے پر کتنی بڑی فضیلت, پیغمبروں کے ساتھ قیامت میں حشر ہو رہا ہے. تو میں نے کہا اگر اس کے والدین یہ نیت کر لیتے کہ ہم اپنے بچے کو اس لیے پڑھا رہے ہیں, کمپنی کا مینیجر بنا رہے ہیں تاکہ پیسہ آئے گا, تو ہم اس پیسے سے سب سے پہلا فائدہ کیا ہوگا, حلال جب آئے گا تو ہمارے قدم حرام کی طرف نہیں جائیں گے. نبی نے فرمایا نا کوئی شخص اپنی زوجہ کے پاس جاتا ہے تو اس کو بھی اجر ملتا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو اپنی خواہش پوری کر رہا ہے. فرمایا وہ اس کے ذریعے اپنے آپ کو حرام سے بچا رہا ہے. تو حرام سے بچنے کی نیت کر لی جائے تو اللہ تعالی نے حلال لذتوں میں بھی ثواب رکھا ہے. تو میں نے کہا اگر وہ یہ نیت کر لیتے کہ ہم اس لیے اپنے بچے سے پیسہ کما رہے ہیں کہ ہمیں حرام سے کیا ہو جائے, ہماری بچت. دوسرا ہم اس لیے کما رہے ہیں کہ اس کی آمدن سے ہم کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے. تو یہ بچہ مر بھی جاتا تو نیت کی وجہ سے اللہ یہ اجر والدین کے لیے اور اس بچے کے لیے قیامت تک لکھتے رہے, پھر ان کو موت کا غم نہ ہوتا. بلکہ تبلیغ میں ایک بات سنی جاتی ہے کہ مومن کی جو نیت ہے اس کے عمل سے بہتر ہے. بھائی نیت اچھی کر لیتا ہے انسان اجر مل جاتا ہے, عمل کرتا ہے تو بعض دفعہ عمل میں کوتاہی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے اجر کیا ہو جاتا ہے, کم. تو نیت تو ایسی چیز ہے اس کا تو اجر پکا پکا ہے. تو یہ ہے اسلام کہ ہم نے دنیا کے وہ تمام کام کرنے ہیں جس کی اللہ اس کے رسول نے اجازت دی, مگر وہ دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے کرنے ہیں. اور وہ تمام کام جس سے ہماری آخرت کو نقصان ہوتا ہو ان تمام کاموں کو ہم نے ایک دم چھوڑ دینا ہے. آج مسلمان دین پر جو چلتا ہے, دیکھو پورا کافر کوئی نہیں ہوتا مسلمانوں میں کہ بالکل ہی غیر مسلم جیسا ہو جائے, لیکن مصیبت یہ کہ پورا مسلمان بننے کے لیے بھی تیار نہیں. بھئی اگر آخرت پر یقین ہے تو قرآن کہہ رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. پورے اسلام میں اللہ کے حقوق بھی ہیں اور اللہ کی مخلوق کے حقوق بھی. اللہ کے حقوق کیا ہے, سب سے پہلے ہے 5 وقت کی پابندی سے نماز, حج فرض ہو جائے تو حج ادا کرنا, بڑھاپے تک کے لیے حج کو مؤخر کرنا, اس کی اللہ اس کے رسول نے ہمیں اجازت نہیں دی. سود سے بچنا, جھوٹ بول کر تجارت سے بچنا. پھر دیکھیں جن غیر مسلم ممالک میں مسلمان رہتے ہیں, مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان ملکوں کے قانون کو دوسروں سے زیادہ فالو کریں. قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اے ایمان والو اللہ کی بھی مانو, اللہ کے رسول کی بھی مانو, اور اولو الامر میں 2 ہیں, علماء اور حکمران. علماء کی بھی مانو اور بولو بھائی حکمرانوں کی. یہاں حکمران میں مسلمان اور غیر مسلمان کا فرق بولے نا بھائی نہیں ہے. تو جو بھی غیر مسلم حکومت ہو یا مسلم حکومت ہو, جب آپ اس کے تحت رہتے ہیں تو اس کے جائز قوانین میں آپ کو حکومت کی فرما برداری کرنی پڑے. یہ اسلام کا حکم ہے. میں ہانگ کانگ میں تھا, وہاں بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے. میرا پہلا ہی بیان اس پر ہوا کہ بھائی جو حکومت کے قانون ہے اس کو فالو کرو. پورا بیان ہوا. تو بعد میں جب تعارف ہوا میں نے کہا آپ یہاں کیسے آئے تھے, انہوں نے کہا میں تو
وہ بن کے آیا وہ مظلوم ہے بھائی، کیا بن کے آیا وہ مظلوم، کہ پاکستان میں ظلم ہوا تھا، قتل ہوا تھا، مجھے قتل کرنے میں بھاگ کے آ گیا میں یہاں انلیگل. میں نے کہا یار میرا تو پورا بیان اسی پر ہوا ہے. کہہ رہے کیا کریں، تو ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اب تو ہو گیا. تو یہ بھی تو غیر قانونی ہو گیا نا، جھوٹ. کتنے لوگ میں نے دیکھا ہے غیر مسلم ممالک میں اپاہج بن کے بیٹھے ہوئے اور حکومت سے علیحدہ نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی، کہاں سے ظاہر ہو گیا بھائی؟ یہ تو غیر حکومت نے جو الاؤنس رکھے ہیں وہ ان لوگوں کے لیے تھوڑی رکھے ہیں، وہ تو ان کے لیے رکھے جو واقعی مجبور ہو. آپ مجبور ہو نہیں، مگر زبردستی کے مجبور بن گئے. جب حکومت سے پیسہ لوگے تو کیا وہ پیسہ آپ کے لیے حلال ہوگا؟ کہاں سے حلال ہوگا؟ جیسے جھوٹ بول کے آپ لوگوں سے پیسہ نہیں لے سکتے، جھوٹ بول کے کسی حکومت سے بھی پیسہ نہیں لے سکتے. تو مسلمان کو اپنے معاملات میں صاف ہونا پڑے گا. للمطففین میں اللہ نے یہی کہا ہے کہ معاملات میں کھڑے رہو. حق دینے کی باری آتی ہے تو حق پورا دیا کرو، جب لینے کی باری آتی ہے تو لیتے تو ہو، لیکن دینے کی باری آتی ہے تو گڑبڑ کرتے ہو. ایسا نہ کرو. اللہ نے مسلمان مردوں کو بھی حکم دیا اپنا حلیہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنائے. ہمت کر لیں، یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہمت کر کے داڑھی رکھ لیں. دیکھو جتنے پیغمبر اللہ نے دنیا میں بھیجے کوئی بغیر داڑھی کے پیغمبر تھا ہے بھائی؟ اب آپ تھوڑا سا وہ بھائی، میں کوئی یہاں مستقل رہنے کے لیے پایا نہیں. میں تو 1000 کی ڈوز دے کے جاؤں گا نا. یا تو میں یہاں ہوتا 1 سال کے لیے، پھر میں کہتا ابھی نہیں بھائی ابھی تو داڑھی کا ذرا بعد میں آرام سے، ٹھیک ہے نا. تو میں تو پوری بات کر کے جاؤں گا نا. تو ہمت کر کے کیا کر لیں بھائی، تمام پیغمبروں نے داڑیاں رکھی ہیں. یہ مطلب نہیں کہ جس کی داڑھی نہیں ہے وہ ہم سے کمتر ہے. تو دلوں کے حالات کو اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن اللہ اس کے رسول کا ایک حکم ہے. اگر ہمت کر لیں گے تو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ دیکھ کے کہیں گے کہ بھائی میری شفاعت لے کر آیا ہے. تمام پیغمبر. ایک انگریز تھا، اس نے مسلمان عالم کی داڑھی کا مذاق اڑایا اور کہا تم نے ایک ایسی صورت رکھی ہوئی ہے. اس نے کہا ایسی جیسے تمہارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی. یہ تو مسلمان ہیں جو اپنے پیغمبر کی صورت کے مطابق صورت بناتے ہیں. اللہ اس کے رسول کا حکم ہے ہمت کر کے رکھ لے. داڑھی بہت سارے گناہوں سے انسان کو بچاتی ہے. ہمارے ایک دوست ہیں وہ فرانس گئے تو کہہ رہے فرانس جانے سے پہلے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت کوئی نصیحت کریں. تو انہوں نے نصیحت کی کہ جو تمہارا حلیہ ہے نا، ٹوپی ہے، داڑھی ہے اور شلوار ٹخنے سے اوپر ہے، یہ حلیہ کبھی تبدیل نہیں کرنا. تو وہ نوجوان کہتا ہے مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے کہا میں حضرت کے پاس آیا ہوں نصیحت کے لیے، اتنی دور سے چل کے، اور انہوں نے صرف یہ کہا کہ یہ شلوار قمیض اور یہ ٹوپی اور یہ چینج نہیں کرنا. یہ کوئی نصیحت ہوئی؟ مجھے کہتے ہیں وہی نماز کی پابندی نہیں کرنا اور بھائی یہ کرنا اور جرمنی میں جا کے ان چیزوں کا خیال رکھنا. یہ تو پورا فوکس گیٹ اپ پہ لگا ہے. کہتے ہیں اس وقت تو میری سمجھ میں نہیں آیا، مگر اب مجھے پتا چلا کہ اس گیٹ اپ کا مجھے کتنا فائدہ ہوا. کہہ رہے میں جرمنی میں یونیورسٹی میں بھی نیشنلٹی ہے ان کے پاس جرمنی کی، جہاں بھی گیا کوئی بھی برائی کرنے سے پہلے میرا جو گیٹ اپ تھا وہ مجھے اس برائی سے روک دیتا. ہر وقت مجھے احساس دلاتا تھا کہ میں مسلمان ہوں. کہتے لوگ مجھے مڑ مڑ کے دیکھتے تھے یہ شلوار قمیض والا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ داڑھی والا جا رہا ہے. اس کی وجہ سے مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ میں کیا ہوں، ایک الگ قوم ہوں، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں. کہہ رہا اس کی وجہ سے اللہ نے بہت ساری برائی، پھر اس نے بہت سارے لوگوں کو مسلمان کیا الحمدللہ وہاں. تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں کہہ رہا شلوار قمیض پہنے لازمی، لیکن کم از کم چہرے پہ داڑھی، یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے. فرمایا اعفوا اللحى وقصوا الشوارب. کیسی پیاری حدیث ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس طرح کے کچھ ایلچی آئے جو مجوسی تھے نا، ان کے کچھ نمائندے آئے آپ سے بات چیت کے لیے. ان کے چہروں پہ داڑیاں نہیں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو پھیر لیا اور فرمایا تمہیں ایسی صورت کا کس نے حکم دیا؟ انہوں نے کہا ہمارے بادشاہ نے. تو نبی نے فرمایا لیکن امرنی ربی ان اعفو اعفی اللحى واقص الشوارب. میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں داڑھیوں کو بڑھاؤں اور مونچھوں کو ہٹاؤں. کیسی پیاری حدیث ہے. فرمایا میرے رب نے تو مجھے بالکل اس کے برعکس حکم دیا. تو ہمیں داڑھی بڑھانے کا حکم ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب کوہ طور پہ بلایا، آج بھی تورات میں لکھا، آپ نے دیکھا یہودیوں کی کتنی بڑی داڑھی ہوتی ہے. اسی لیے یہودی دیکھیں آپ نے سے یہاں ہے یہودی، یہاں نہیں.
میں نے ہانگ کانگ میں دیکھے یہودی، اور ہمارے ایک رشتہ دار امریکہ میں، وہ وہاں امریکہ میں سے بتاتے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی گاڑیاں ان کی. تو میں نے بچپن میں تورات بھی پڑھی تھی نا اپنے مطالعے کے لیے، تو میں نے اس میں جب پڑھا تھا تو اس میں یہ لکھا تھا کہ اللہ نے کوہ طور پہ حضرت موسیٰ کو بلایا اور بلا کے کہا کہ اپنی قوم کو کہہ دو کہ اپنی داڑیاں چھوٹی بولے بھائی نہ کر. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہودی کی داڑھی رکھتے ہیں، وہ تو میں نے بچپن میں ایک چیز پڑھی تھی. تو جب ہمارے بعد میں ہمیں پتا چلا کہ یہودی داڑھی رکھتے ہیں، میں نے کہا دیکھو انجیل کو تو یہودیوں نے تبدیل کر لیا، مگر تورات میں ہزاروں سال پہلے جو اصل آیت تھی اس کو یہودیوں نے اپنی کتاب سے نہیں نکالا، اور آج بھی اس پر عمل کرتے ہیں. تو جب یہ تو ہر پیغمبر کو حکم دیا گیا ہے، اس لیے یہ مرد کی زینت ہے، اس سے انسان خوبصورت لگتا ہے. دیکھو کوئی داڑھی رکھے نا اور ایک دم کٹا کے آئے آپ کے سامنے، تو آپ کو ایک عجیب سا لگے گا کہ نہیں لگے گا کہ یار اس کے چہرے پہ نور ختم ہو گیا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے داڑھی رکھنے سے چہرے پہ کیا آتا ہے؟ نور آتا ہے چہرے پہ. تو اور عورت کی زینت کس میں ہے؟ سر کے بالوں میں. وہ کاٹ رہی ہیں اتنے چھوٹے چھوٹے، بالکل وہ جو غیر مسلموں کا فیشن ہے وہ خواتین میں آ رہا ہے. عورت کی زینت پردے میں ہے، عورت کی زینت حیا میں ہے، عورت سے حیا ختم کی جا رہی ہے اور مرد کو عورت کے مشابہ بنایا جا رہا ہے. تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات بیان کی ہے. تو اپنے حلیے کو بھی شریعت کے مطابق بنائے، اپنے عمل کو بھی. اور ایک آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. دیکھو اللہ نے جہاں اپنے حقوق بیان کیے، مخلوق کے حقوق میں سب سے پہلا حق اس کا ہے جو قریب ترین رشتہ دار ہے، اس کا حق سب سے زیادہ ہے. آج جو لوگ دین پہ چلتے ہیں وہ دوستوں کے ساتھ تو اچھا سلوک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جو آپ سے اچھی طرح سے ملتا ہے اس سے اچھی طرح سے ملتے ہیں. رشتہ داری جوڑنے والا جو حکم ہے وہ ہمارے ہاں ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. میں ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، بھائی سے ایک سال ہو گیا بات چیت نہیں. میں ان سے کہتا ہوں بھائی تم تو کیا حدیث نہیں سنی؟ نبی نے فرمایا رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. کیسے ہی ہو سکتا ہے؟ باپ سے بات چیت بند ہے، بھائی سے بات چیت بند ہے، بہن سے بات چیت بند ہے، خالہ بھتیجے ماموں چچا یہ جو محرم رشتہ دار ہے نا، ان کا شریعت میں بہت بڑا حق ہے. قرآن میں جگہ جگہ اہل جنت کی جو اللہ نے علامتیں بیان کی ہیں، ان علامتوں میں، علامت کسے کہتے ہیں؟ سائن. وہ دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ ہے. آپ جب سفر کر رہے ہوتے ہیں، سائن بورڈ ہوتا ہے نا، کھائی کا نشان لگا ہوتا ہے، یقین ہو جاتا ہے اس کے پیچھے کیا ہے. بھائی پولیس بلوائے یار، یہ نہیں بولیں گے بھائی. علامت دیکھ، اچھا چلو اور آسان سا، حکیم لوگ علامتیں دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں کیا بیماری ہے. ڈاکٹر علامتوں سے آنکھیں چیک کرے گا یوں کر کے، پیلی، بڑے آپ کو تو پیلیا ہو رہا ہے، آپ میں خون کی کیا ہے. حالانکہ خون کی کمی نظر نہیں آتی، مگر علامت دیکھ کے اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ خون کی کمی. بال سفید، سر گنجا، عمر کا پتہ چل جاتا ہے نا اس سے. بھائی آپ کہہ رہے ہو میں 18 سال کا ہوں، اب ڈاکٹر نے تو آپ کی برتھ سرٹیفکیٹ دیکھا نہیں ہوتا، یا رشتے والے جہاں آپ رشتہ لے کے جا رہے ہیں لڑکی والوں نے برتھ سرٹیفکیٹ تو دیکھا نہیں ہوتا. آپ کہہ رہے وہ پوچھتے ہیں آپ کی ایج کتنی، آپ کہتے ہیں 24 سال، تو فوراً علامتیں دیکھتے ہیں. بولے بھائی ذرا ٹوپی اتار کے بتائیں کیا کہتے ہیں نا، لڑکی والے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. آپ نے ٹوپی اتاری تو پورا ایئرپورٹ بنا ہوا اسے. یہ سفید بال ہے مگر کالا کوڑا نظر آ رہا ہے، تو وہ علامت سے کہیں گے کہ بھئی آپ 24 سال کے لگتے. علامت ایسی چیز ہے جس سے انسان پکڑا جاتا ہے، علامت سے پکڑا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت اور جہنم تو بعد میں آئے گی نا، ہمیں کیا پتا کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، کوئی عالم الغیب تھوڑی ہے. اللہ فرماتے ہیں کچھ علامتیں ان کو دیکھ کے اندازہ لگا لینا. جن لوگوں میں وہ خصوصیات پائی جائیں تو یہ اس کی علامت ہے کہ ان کے قدم کہاں جا رہے ہیں، جنت کی طرف جا رہے ہیں. اور کچھ علامتیں ایسی ہیں وہ جب نظر آئیں گی تو ان علامتوں کو دیکھ کے اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے قدم کہاں جا رہے ہیں. تو اللہ نے اہل جنت کی جو علامتیں بیان کی ہیں کہ ان کو ایک سائن بورڈ لے کے وہ گھوم رہے ہوتے ہیں اہل جنت کو، کیا ہے
یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، اللہ نے جس رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیا وہ اس کو جوڑنے کی کوشش میں لگے. ہر وقت ان کے ہاتھ میں سمت بانڈ اور ایلفی کی بوتل ہوتی ہے. ہر وقت جوڑ میں کیا کرتے ہیں؟ ہر وقت جوڑ میں لگے. دیکھو یہ جو ویلڈنگ کا کام کرتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ مختلف چیزوں کو جوڑنا. ہر وقت یہ وہ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں ہمیں کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے. سمت بانڈ بنانے والے نے کیوں بنایا؟ چیزوں توڑنے کے لیے، جوڑنے کے لیے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ ہر وقت جو ہے نا رشتہ داری جوڑنے کی جو ایلفی لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. کہیں ٹوٹی فوراً ایلفی لگا کے کیا کرتے ہیں اس کو؟ وہ ایلفی کیا ہے؟ محبت کے بول، صدقہ، خیرات، ہدیہ. رشتہ داری ٹوٹی، آپس میں نفرتیں پیدا ہوئی، سلام کر کے، محبت کی باتیں کر کے، ہدیے دے کے، نذرانے دے کے. یہ نذرانہ، ہدیہ، محبت کے دو بول، سلام میں پہل، یہ ایسی ایلفیاں ہیں کہ یہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتی. ایک صاحب کا ہے کہنے لگے میرے بڑے بھائی مجھ سے 10 سال سے ناراض ہیں، بات چیت نہیں کرتے اور یہ بالکل چنگیز خان کی طرح بات کرتے ہیں. تو میں کیسے ان کو مناؤں؟ وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں اور ان کو دلائل سے بات کرو تو بحث ہوتی ہے. میں نے کہا ہدیے دینا شروع کر دو، بات چیت کچھ نہ کرو، بس لفافے میں پیسے ڈالو، بولو یہ آپ کو ہدیہ ہے، گفٹ. تو کہتے ہیں وہ تو پیسے، وہ تو ناراض ہوتے ہیں کہ چھوٹا بڑے کو پیسے دے رہا ہے. میں نے کہا 2-4 دن ناراض ہوں گے، پھر جب لفافہ کھول کے دیکھیں گے نا کڑک کڑک نوٹ اس میں، اور جب دیکھیں گے اس سے تو میں نے کہا خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. تو اس نے ایسے ہی کرنا شروع کیا، ہدیے دینا شروع کیے. 2-4 دفعہ تو ایسا ہوا، اس کے بعد کہہ رہے ہیں وہ اتنی محبت مجھ سے کرتے ہیں دوسرا کوئی نہیں کرتا ہے. کیوں؟ نبی نے فرمایا تہادوا تحابوا، ہدایہ دیا کرو، اس سے آپس میں محبت. تو ہمارے ہاں غیروں کو ہدیہ دینے کا تو رواج ہے، رشتہ داروں میں ہدیہ دینے کا رواج. رشتہ داروں کو بس وہ دعوت کھلا دیتے ہیں بلا کے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو لفافے میں رشتہ داروں کو جب آپ پیسے ڈال کے دیں گے، جو خاص طور پہ غریب رشتہ داروں کو، اور چپکے سے دیں گے، تو یہ ایسی ایلفی ہے کہ جاپان نے بھی ایسی ایلفی اب تک نہیں بنائی. اور یہ نہیں ہو سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلقى اخاك بوجه طلیق، کسی سے مسکرا کے بات کرنا بھی صدقہ ہے. آپ پیسے نہیں دے سکتے رشتہ دار کو، وہ آپ سے وہ توڑنے کی کوشش میں، آپ اس سے جب بھی ملے بڑے اچھی طرح سے بات کریں. ہم ہمیشہ طنز شروع کر دیتے ہیں. یار سنا ہے تم میرے بارے میں یہ کہہ رہے تھے، یار ہم تمہارے سے اتنا کر رہے ہیں اور تم ہماری جڑیں کاٹ رہے ہیں. اس سے وہ اور نفرت میں آ جائے گا. یار ہم تو اتنا تمہارے ساتھ کرتے ہیں اور تم جو غیبتیں بھی شروع کر دیں گے، پھر غیبتوں کی اطلاع اس تک پہنچتی ہے. تو آپ نے فرمایا کچھ نہیں کر سکتے. تو فرمایا بل الارحام ولو بالسلام، رشتہ داری کو تر کر کے رکھو، خشک نہ ہونے دو، اگرچہ سلام ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو. سلام میں پہل کرنے سے بھی آدھی نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں. جب بھی گزرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پرجوش طریقے سے آپ سلام کریں گے نا، آدھا غصہ اس کا ویسے ہی کم ہو جائے گا. کئی سفر سے آئے بھائی، اب پھپھو کو فون ملایا، خالو کو فون ملایا، السلام علیکم جی خالو جی کیسے ہیں، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی، اور سب سیٹ ہے بھائی، کیسے فون کیا؟ بس میں آیا تھا، میں نے کہا آپ سے خیریت تو پوچھ لوں. اتنا بھی اگر کرتا رہنا انسان، اس سے بھی رشتہ داری جڑی رہتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے. اور خواتین کے لیے خاص بات یہ کہ رشتہ داری جوڑنے اور توڑنے میں خواتین جتنی مؤثر ہیں اتنے مرد مؤثر نہیں ہو. گھر جڑتا ہے عورتوں سے اور ٹوٹتا بھی کس سے ہے؟ خواتین سے، کیونکہ یہ گھر میں رہتی ہے نا. دیکھو کارخانہ تباہ ہوتا ہے عورتوں سے یا مردوں سے؟ بھائی کمپنی جو تباہ ہوتی ہے وہ لوگ ان سے ہوگی نا جو کمپنیوں میں رہتے ہیں. تو وہاں عورتیں تھوڑی رہتی ہیں، مرد رہتے ہیں نا. کاروبار تباہ کس سے ہوگا؟ مرد سے. تو گھر میں کون رہتا ہے؟ تو گھر جڑنے میں بھی عورتوں کا بڑا کردار ہے اور ٹوٹنے میں بھی عورتوں کا. میاں جب گھر میں آیا تو اس کی ماں کی برائیاں اس کے سامنے، اس کی بہنوں کی برائیاں. آج تمہاری بہن پھر ٹڑیا سے مجھے دیکھ کے گئی ہے، ٹھیک ہے نا. اور بہن اپنے بھائی کے سامنے بھابھی کی برائیاں کرے گی، تو اس سے میاں بیوی میں بولو بھائی نفرت. تو بھائی نہیں کرو برائی، اگر اس میں کوئی برائی بھی ہے آپ بولو بھائی میرے لیے بری ہے، اپنے میاں کے لیے تو ٹھیک ہے، اچھا ہے جڑ کے رہے، اچھا ہے بچوں کے اچھا. لڑیں گے تو کس کو فائدہ ہوگا؟ شیطان کو فائدہ ہوگا، اولاد کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو ہم میں سے ہر شخص آگ لگانے کی، خواتین ناراض نہ ہو. کسی نے کہا کہ وہ کون سا شعبہ ایسا ہے جس میں خواتین جاب نہیں کر سکتی؟ تو اس نے کہا بھائی 5 گریڈ کا
کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا ان کا کام آگ لگانا ہے، آگ بجھانا. یہ خواتین کی بات کر رہا ہوں جو بیان میں نہیں بیٹھے، ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. اگر ان کا کام آگ لگانا ہے، آگ بجھانا نہیں. تو ایسا ہو گیا ہمارے گھروں میں آگ لگانے والے سارے کام ہو رہے ہیں، آگ بجھانے والا ایک کام بھی نہیں ہو رہا. جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِي وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو بھی جوڑ کا کام کرے گا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، فرمایا ہم اس کو بہت بڑا اجر دیں گے. تو آج سے خواتین بھی ہمت کر لیں، گھر میں کوئی ایسی بات جس سے توڑ کی فضا پیدا ہو، اس بات سے اپنے منہ کو تالا لگا دینا نہیں. اور اگر عادت پڑ چکی ہے پھر بھی کوئی الٹی بات ہو جاتی ہے تو سزا دینے کے لیے صدقہ کریں. جب بھی کسی گناہ کی لت پڑ جائے نا تو علماء کہتے ہیں وہ گناہ کرنے کے بعد کچھ سزا دو اپنے آپ کو، یا تو روزہ رکھو یا صدقہ کرو. آپ بولے بھائی ایک دفعہ غیبت ہوئی تو 50 روپے دوں گا، تو جب روز 50 نکلیں گے نا تو وہ غیبتیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ، تو غیبت سے بچنا بزنس بن جائے گا. آپ بولو گے آج میں نے 20,000 روپے کمائے ہیں، کیسے کمائے؟ آج کسی کی غیبت نہیں کی میں نے، 20,000 روپے بچا لی، تو بزنس بن جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت پر ہمیں یقین مضبوط نصیب فرمائے اور تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور کافر نے اس دنیا کو اصل بنایا ہوا ہے، اللہ ہمیں اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کو اصل بنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. انشاءاللہ ابھی اذان ہوگی اور اذان پہ تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ عشاء کی نماز یہیں پر ہوگی. اور نماز کے بعد